تو مبدئیاً اسی غرض سے کہ ہم سب کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب سے ہم سب واقف بھی ہو جائیں گے، ایک طرح کا تعارف بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی بیش قیمت گفتگو سے انشاءاللہ استفادے کا بھی موقع ملے گا۔ بس اسی غرض سے بغیر کسی سابق پروگرام کے اسی غرض سے آپ حضرات کو دعوت دی گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے گزارش کرتے ہیں جناب مولانا عبدالغفار صاحب سے کہ وہ قرآن پاک کی چند آیات سے اس ہمارے مذاکرہ علمیہ یا علمی مجلس کا افتتاح فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اب ہم بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سامنے مختصر تعارف ڈاکٹر صاحب کا پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو واقف نہیں ہیں بعد زمانی بعد مکانی کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے، تو اس تعلق سے بہت مختصر تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمود احمد غازی مدظ اللہ العالی، آپ کا اصلی وطن دہلی کے قریب تھانہ بھون سے ہے۔ آپ 1957 یا 55 میں ہجرت کر کے آپ کے والد صاحب پاکستان تشریف لائے۔ تقریباً 30 سال سے تعلیمی، تحقیقی اور تصنیفی میدان میں آپ کی خدمات ہیں۔ آپ نے برصغیر کے مشہور علماء کرام سے علم حاصل کیا، عصری تعلیم بھی حاصل کی، خاص طور سے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ آپ نے سن 1978 عیسوی میں کلیۃ الشریعہ و اصول الدین کے لیے ایک جامع نصاب تعلیم بنایا، اور جس کمیٹی کے تحت یہ چیز انجام پائی، آپ اس کمیٹی کے کنوینر تھے۔ پھر اسی کلیۃ الشریعہ کو توسیعی شکل دے کر ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی تاسیس، اور اس کے بعد اس میں اہم تعلیمی و ادارتی کردار ادا کیا، آج ہم جسے الجامعہ الاسلامیہ العالمیہ اسلام آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اہم دعوتی شعبے دعویٰ اکیڈمی، جو پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں دعوت اسلامی کے کام کو انجام دیتی ہے۔ آپ 8 سال تک اس دعویٰ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ اسلامی قانون سازی کی راہ میں آپ کی بیش بہا خدمات ہیں۔ شریعہ اکیڈمی
جو ایک مشہور پاکستان کا ادارہ ہے جہاں قضات اور ججوں کی تربیت کا کام ہوتا ہے، آپ اس اہم ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں۔ جب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا دائرہ کار وسیع ہوا اور اس کی خدمات پوری دنیا کے اندر بڑھتی گئیں تو آپ کا انتخاب وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ہوا اور 12 سال تک یہ ذمہ داری آپ نے بخوبی انجام دی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ کا انتخاب ہوا اور 3 سال تک آپ الجامعہ اسلامیہ العالمیہ کے پریزیڈنٹ رہے۔ اسی عرصے میں آپ نے اسلامی قانون سازی کے تحت بہت ساری خدمات انجام دی، خاص طور سے شریعت بینچ پاکستان میں شریعہ کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے مولانا تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ العالی اور دیگر علماء کرام کے ساتھ آپ نے کام کیا، اور اسی عرصے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے بھی آپ نے کام کیا۔ سابق صدر پاکستان نے اپنے دور صدارت میں ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی، چنانچہ آپ نے اصلاحی کوششوں کی غرض سے اور دین کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عظیم الشان ذمہ داری کو قبول کیا، اور آپ وزیر اوقاف و مذہبی امور کی حیثیت سے 3 سال تک آپ نے یہ ذمہ داری بخوبی انجام دی۔ لیکن جب یہ اندازہ ہوا کہ اس وزارت میں آنے کے باوجود بظاہر کوئی زیادہ دین کا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے پھر اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اس کے بعد 2006 سے اپنے اکیڈمک ورکس، تحقیقی خدمات اور تدریسی و تعلیفی میدان میں کام شروع کیا۔ آپ کو اردو، عربی، فارسی، انگریزی 4 زبانوں پر مکمل عبور ہے، اور اب تک 30 سے زائد کتابیں مختلف زبانوں میں آپ کی آ چکی ہیں۔ فی الوقت آپ قطر فاؤنڈیشن کی خصوصی دعوت پر کلیت الدراسات الاسلامیہ میں خبیر اور ایکسپرٹ کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کو بلانے کا مقصد یہاں پہ کلیت الدراسات الاسلامیہ کے نصاب تعلیم کی ترتیب اور وہاں پر اس کلیے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، تحقیقی اور ریسرچ کے میدان میں اس کو مزید ترقی دینے کے سلسلے میں کیا کیا پیش رفت ہو سکتی ہیں، اس سلسلے میں آپ کو خاص طور سے دعوت دی گئی ہے۔ اور یہ ایک مختصر سا تعارف تھا ڈاکٹر صاحب کا۔ میں نے شخصی طور پر جو کچھ چیزیں ان سے پوچھی ہیں کہ کلیے میں آپ کی اور کیا ذمہ داریاں ہیں، تو ایک بہت اہم موضوع جو مقاصد شریعت کا موضوع ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اردو میں اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے بعد پھر اس کو ادا کرنا ایک مشکل کام ہے، اور ہر طالب علم جس کا بھی شغف فقہ سے اور اصول فقہ سے ہے وہ اس بات کو یقینی طور پر جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب انگریزی زبان میں مقاصد شریعت کو پڑھاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز انگریزی زبان میں ہوتے ہیں اور اسی طرح عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں۔ اصول فقہ اور فقہ آپ کا خاص خصوصی موضوع ہے، اور اسی تعلق سے اگر آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ان کے جو محاضرات کا مجموعہ ہے وہ تقریباً ہزاروں صفحات پر مشتمل فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں اس وقت مطبوع ہے، اور ہر پڑھے لکھے طبقے میں وہ چیز جو ہے وہ جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں اس مختصر تعارف کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بصد احترام گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور کسی موضوع کی کوئی تعین نہیں کی گئی ہے، اسی لیے کہ تاکہ آزادی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب حالات حاضرہ کے تعلق سے یا جو مناسب سمجھیں ہم سب کو ہمارے سامنے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران محترم، سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا بالعموم اور برادران گرامی جناب مولانا عبدالغفار صاحب اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے بالخصوص شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت عزت بخشی، یہاں حاضر ہونے کی دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف مجھے عطا فرمایا۔ برادران محترم، ہم سب کا تعلق برصغیر جنوبی ایشیا سے ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں عارضی طور پر مقیم ہیں جو جزیرہ عرب کا حصہ ہے، جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ قوم ہے جس کو قدیم اسلامی ادب میں مادۃ الاسلام کہا گیا ہے۔ اسلام کی اساس اور اسلام کی کور یہ علاقہ تھا، یہی لوگ تھے۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پیغام کے پہلے علم بردار کے طور پر منتخب کیا، انہی کے ذریعے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، انہی کی زبان کو قرآن مجید کی زبان کے طور پر اختیار کیا گیا،
انہی کی زبان شریعت کی، اسلام کی سرکاری زبان قرار پائی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہو، اور پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلا اور پھیل رہا ہے. اور بڑی حد تک اس حدیث کی صداقت سامنے آ گئی اور مزید سامنے آ رہی ہے اور آئے گی، جس میں حضور نے فرمایا کہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا، کوئی خیمہ یا پختہ مکان ایسا نہیں بچے گا جہاں اسلام کا پیغام ایک نہ ایک دن نہ پہنچ جائے. لیکن آج کی حالت پر اگر ہم غور کریں تو عربی بولنے والے اور عرب باشندے مسلمانوں میں بہت اقلیت میں ہیں. اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ کے قریب ہے. اس 1 ارب 30 کروڑ میں مشکل سے 15-20 کروڑ کے درمیان ہیں جو عرب ہیں، باقی سب کے سب غیر عرب ہیں. گویا اب جو اسلام کے علم بردار ہیں آج کل ان کی غالب ترین اکثریت غیر عربوں کی ہے. اس لیے اسلام کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کے کاز کو مزید ایڈوانس کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ غیر عربوں پر زیادہ ہے. 1 ارب 30 کروڑ میں اگر 15 یا 20 کروڑ یہ نکال لیے جائیں تو پرسنٹیج کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ان کی ذمہ داری 12-13% سے زیادہ نہیں ہے. 88% ذمہ داری غیر عربوں کی ہے. ان 88% جو غیر عرب ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان میں سے آدھے سے زیادہ 75 کروڑ کے لگ بھگ وہ ہیں جو ایک بلاک یا ایک یونٹ ہے. اگر جغرافیہ آپ کے سامنے ہو جہاں جہاں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں تو مسلمان آپ کو 4 بڑے بڑے گروپوں میں منقسم نظر آئیں گے. ایک بہت بڑا گروپ مسلمانوں کا جس کی تعداد کروڑوں میں ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے افریقی بھائی ہیں جو کالے مسلمان ہیں. سوڈان اور سوڈان کے مغرب تک، بحر اقیانوس تک، اور پھر نیچے جہاں تک جنوبی افریقہ سے تھوڑا پہلے تک یہ ساری کالی آبادی ہے. یہ ایک یونٹ ہے. ایک دوسرا یونٹ عربوں کا ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جس کی تعداد 15 سے 20 کروڑ کے درمیان ہے. ایک تیسرا یونٹ ہے جو فار ایسٹ میں ہے، جس میں ہمارے انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی اور فلپینز کے لوگ ہیں. لیکن جو سب سے بڑا یونٹ ہے جس پر آج دنیا اسلام کے مستقبل کا دار و مدار ہے، جو اس وقت دنیا اسلام میں سب سے زیادہ نشانہ ہے دشمنان اسلام کی کاوشوں کا، وہ یہ چوتھا گروپ ہے جس کی تعداد 75 کروڑ کے قریب ہے. پاکستان کے 15 کروڑ، ہندوستان کے 20 سے 25 کروڑ کے درمیان، بنگلہ دیش کے 15-16 کروڑ، افغانستان کے 5-6 کروڑ، سینٹرل ایشیا کے 10-12 کروڑ، چین کے 10-12 کروڑ. ان سب میں بے شمار چیزیں مشترک ہیں. ان سب کی زبان ماضی میں ثقافتی فارسی رہی ہے. ان سب کے جو فقہی اجتہادات ہیں مشترک ہیں. ان کی غالب ترین اکثریت فقہ حنفی کی پیرو ہے، غالب ترین. تصوف میں یہ سب ایک مشترک سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا چشتی ہیں یا نقشبندی ہیں یا قادری ہیں یا سہروردی ہیں. جتنے بزرگان دین جن کے ذریعے اسلام پھیلا وہ سب اس علاقے میں مشترک ہیں. بنگلہ دیش سے لے کر اور ترکی کی سرحد سے ذرا پہلے تک ان سب میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. اس وقت دنیا اسلام کی جو کور ہے جس کی طرف دنیا کی نظریں اٹھتی ہیں وہ یا پاکستان کے مسلمان ہیں جو مختلف کوششوں کا ہدف ہے، میں ابھی ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا، یا سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے مسلمان ہیں. بہت سے حضرات کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ یہ 9/11 کے فوراً بعد افغانستان میں کیا ایسی چیز تھی کہ افغانستان پر پوری دنیا، یورپ نے دھاوا بول دیا اور وہاں ابھی تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات کہ واقعی مسلمانوں نے جا کر اس بلڈنگ کو گرایا تھا، یہ بات کہ اس میں کون لوگ تھے، یہ بات کہ اسامہ بن لادن اس میں انوالو تھا، یہ سب فضول اور اب باتیں واضح ہو گئی ہیں، اسے کوئی نہیں مانتا دنیا میں. لیکن اس بحث میں جائے بغیر کہ حادثہ کیسے پیش آیا تھا، کون ذمہ دار تھا، جو امر واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ود ان ڈیز یا ود ان آورز انہوں نے افغانستان کو ٹارگٹ کر لیا اور افغانستان پر حملے کا ایک منصوبہ بنایا. اس وقت جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن نے یہ سب ماسٹر مائنڈ کیا ہے، آپ اسامہ کو ہمارے حوالے کر دیں. چونکہ آپ اسامہ کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے لہٰذا ہم اسامہ کو پکڑنے آ رہے ہیں.
اب اسامہ صاحب تو گئے پس منظر میں، کہاں گئے معلوم نہیں، لیکن افغانستان اور افغانستان کے ذریعے پاکستان یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو علاقہ ہے، ان 75 کروڑ مسلمانوں کا اگر کوئی سینٹر آف گریوٹی ہے یا پوائنٹ آف گریوٹی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ علاقہ ہے پاکستان اور افغانستان کا، اور ہندوستان کے مسلمان اور بنگلہ دیش کے مسلمان۔ اس علاقے کا دینی ماضی ایک رہا ہے، دینی حال بھی ایک ہے، سیاسی حال بھی ایک ہے، اور جو دینی مستقبل ہے وہ بھی ایک ہے۔ لیکن آج ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کسی علاقے یا کسی ملک کے لیے اپنا دینی مستقبل خود بنانا اور اپنا تہذیبی مستقبل سنوارنا یا اپنی ثقافتی زندگی کو از خود فروغ دینا آسان نہیں رہا۔ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، گلوبلائزیشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس بارے میں بہت سی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ بعض حضرات مسلمانوں میں بہت فخریہ اور شوق سے اس کا اظہار کرتے ہیں، گلوبلائزیشن میں دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ضرور بن گئی ہے، بن گئی ہوگی، لیکن یہ استعمار کی ایک نئی شکل ہے۔ اگر ماضی میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی، بر صغیر میں آئی، اگر دوسری کمپنیاں انڈونیشیا اور باقی علاقوں میں گئیں ولندیزوں کی بنائی ہوئی، تو یہ اسی طرح کی ایک نئی کاوش یا ایک نیا انیشیٹو ہے جو دنیا اسلام کو ایک نئے انداز سے اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے سوچا گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ اس گلوبلائزیشن کے جو بڑھتے ہوئے اثرات ہیں اور جس کی وجہ سے مغربی قوتوں کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں یہ بہت آسان کام نہیں رہا کہ کوئی ملک اپنا مستقبل خود طے کر لے، خاص طور پر اس صورت میں جہاں قیادتیں کمزور ہوں، جہاں فیصلہ کرنے والے معاملات کا علم نہ رکھتے ہوں اور علم نہ رکھنا چاہتے ہوں، جہاں مستقبل کی نقشہ کشی کرنے والے دوسروں کے دیے ہوئے علم اور حکمت کی بنیاد پر مستقبل کی نقشہ کشی کر رہے ہوں، وہاں یہ بات بڑی دشوار ہے کہ مسلمانوں کا ایسا مستقبل بنایا جائے جو ان کے اپنے تصورات اور ان کے اپنے معیارات کے مطابق ہو۔ یہ صورتحال ہے جو آج ہمیں درپیش ہے۔ مسلمانوں کا مستقبل بالعموم جیسا کہ میں نے عرض کیا بر صغیر کے مسلمانوں پر اور اس گروپ پر مشتمل ہے جو سب سے زیادہ تعداد میں ہے اور وسائل کے اعتبار سے بھی سب سے نمایاں ہے، بعض وسائل کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر بر صغیر کے مسلمانوں میں صحیح احساس اور شعور پیدا ہو جائے، اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں ان کو ایک تصور نمایاں ہو جائے کہ ان کا تصور کیا ہے، مستقبل کیا ہوگا، 50 سال کے بعد کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، اس کا ایک رف آئیڈیا ان کے ذہن میں ہو، اور پھر یہ بات کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم سے مراد حکومتیں نہیں ہیں، حکومتیں ظاہر ہے میرے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، حکمراں ہمارے اور آپ کے مشورے پہ چلنے والے نہیں ہیں، جو اور قیادتیں ہیں ان کے اپنے فیصلے ہیں، اپنی مصلحتیں ہیں، لیکن ہم سے مراد ایک انفرادی طور پر مسلمان جو مسلمانوں کے مستقبل سے دلچسپی رکھتا ہو، دنیا اسلام کا درد رکھتا ہو اور دنیا اسلام کے بارے میں یہ آرزو رکھتا ہو، اس کے دل میں یہ خواہش کبھی کبھی پیدا ہوتی ہو کہ مسلمانوں کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھ میں ہو، ان کے اپنے تصورات اور آئیڈیلز کے مطابق ہو، اور جس مستقبل کی تمنا مسلمان پچھلے 100-200 سال سے 300 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس مستقبل کی کوئی جھلک سامنے آ جائے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم سے مراد مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری بہت سی ناکامیوں کا سبب ہم کا استعمال ہے، میں کا استعمال نہیں ہے۔ یہ سبق مجھے ملا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت ایک ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک جملہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی حیثیت اس بکری کی تھی جو سردی کی تنہا رات میں، تاریک اور بارش کی برستی ہوئی رات میں گلے سے الگ ہو جائے اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے
اور ہر لمحے اسے بھیڑیوں کا بھی خطرہ ہو، اوپر سے بارش برس رہی ہو، سردی ہو، اور کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو. یہ کیفیت مسلمانوں کی تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ میرے والد کے ذریعے مسلمانوں کی مدد نہ کرتا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوتا. امر واقع ہے، بالکل صحیح تصویر ہے امت مسلمہ کی. یہ کیفیت تھی. اس وقت جب بہت سارے چیلنجز سامنے آئے تو اس میں سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جیسا کہ سب لوگ واقف ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی مداہنت یا کمزوری اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور ہر ایک کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. بہت سے صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ جو مدعیان نبوت ہیں ان کے خلاف فوج بھیجنی چاہیے، فلاں فلاں کام ضرور کرنے چاہیے. لیکن جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کو فی الحال ملتوی رکھیں. آخر مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، باقی ارکان ادا کر رہے ہیں. زکوٰۃ اگر از خود وہ دے دیں، حکومت کو نہ دیں، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر نے جو بھی موقف اپنا بیان کیا معلوم ہے. اس میں انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صحابہ رسول زندہ ہیں، ہم صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اصحاب محمد زندہ ہیں. اور یہ جملہ اصحاب محمد بہت استعمال ہوتا تھا ان کے ہاں گفتگو میں، یا اصحاب محمد اور نحن اصحاب محمد. لیکن یہاں انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی کی جا سکتی ہے، نقص پیدا کیا جا سکتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھا کہ میری ذاتی اور پرسنل ذمہ داری ہے کہ میں اس میں ایک موقف اختیار کروں، اور جو لوگ دین کی تعلیم میں کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کی اجازت نہ دیں. اس کی وجہ بڑی نفسیاتی ہے، آسان ہے. میں سائنس کا طالب نہیں رہا، اس لیے میں سائنس کی اصطلاحات میں نہیں بیان کر سکتا. لیکن جب کسی چیز کو ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی ایک ذمہ داری ہے، خدا نہ خواستہ قریب میں کہیں آگ لگ جائے کسی بلڈنگ میں، اور یہ کہا جائے کہ ہم مل کر اس کو بچائیں گے، تو وہ جو ہم کی وجہ سے جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. 100 میں ڈیوائڈ ہوا تو 1% ایک کے حصے میں آیا، 1000 میں ڈیوائڈ ہوا تو 1/1000 حصے میں آیا. تو 1/1,00,000 یا 1/ارب جب حصے میں آئے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے اور لوگ کر لیں گے. 1/ارب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی کیفیت ہوگی جو کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ میں تالاب بنا رہا ہوں، سب لوگ دودھ اس میں رات کو ایک ایک بالٹی ڈالیں. ہر ایک نے سوچا کہ میں نے ایک بالٹی پانی ڈال دیا تو کیا فرق پڑے گا؟ صبح کو جا کے دیکھا تو اس میں صرف پانی تھا، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کوئی نشان اس میں دودھ کا نہیں تھا. اس لیے کہ ہر شخص نے یہ سمجھا کہ میری ایک بالٹی سے کیا فرق پڑے گا. تو جب ہم جمع متکلم کے صیغے میں بات کرتے ہیں تو دنیا اسلام کو چیلنج درپیش ہے، ہمیں ساتھ حصہ لینا چاہیے. تو میں سوچتا ہوں کہ جی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کریں گے، میں بھی کچھ کر لوں گا. کبھی جب موقع ملے گا ہم بھی کریں گے، میں بھی کر لوں گا. آپ سوچیں گے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پروفیسر بن کے آیا ہے، یہ کچھ اسے کرنا چاہیے، میں بھی کچھ کر لوں گا جب موقع ملے گا. ہر شخص اپنی جگہ یہ کہہ کے مطمئن ہو جائے گا کہ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں، آخر وہ سب کچھ کریں گے تو میں بھی کر لوں گا جب مجھے موقع ملے گا. فی الحال فنا کام ہے، فی الحال یہ ہے، فی الحال وہ ہے. لیکن اگر ذمہ داری یہ ہو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے، تو وہ جو 1 ارب 30 کروڑ ذمہ داری ہے وہ کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے. ایٹم بم کیسے بنتا ہے؟ بڑی قوت کو کنسنٹریٹ کر کے ایک ذرے میں جمع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قوت جمع ہو کے جب استعمال ہوتی ہے تو جو نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے اگر ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ یہ ذمہ داری میری ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، میں دنیا اسلام کے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو وہ پھر جو احساس ہوتا ہے اور جو کارکردگی ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے. اس کے نتائج بھی بہت غیر معمولی ہوتے ہیں، اثرات بھی دیر پا ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ تاثر بھی پھر زندگی بھر قائم رہتا ہے. ہم بطور فرد کے یا میں بطور فرد کے کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی چیز دے کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ آپ کو ساری نعمتیں دے کے بھیج دے، مجھے کچھ نہ دے.
اس نے اپنی نعمتیں ڈیوائڈ کر لی، اپنی حکمت سے ڈیوائڈ کیا، وہ جانتا ہے کسی کو دولت دی ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو ذہن دیا ہے، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو حسن و جمال دیا ہے، کسی کو جسمانی طاقت دی ہے، کسی کو صحت دی ہے، یعنی اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور اس کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ مل کے تعاون کریں، جس کے پاس دولت ہے وہ اس سے تعاون کرے، جس کے پاس علم اور عقل ہے، جس کے پاس علم اور عقل ہے وہ اس سے تعاون کرے، جس کے پاس جسمانی قوت ہے، جس کے پاس جسمانی قوت ہے وہ اس سے تعاون کرے، جس کے پاس ذہنی اور فکری قوت ہے. اس طرح کا تعاون ہو تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، آئیڈیل بات ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق یہ طے کر سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ 3 کام کرنے چاہیے. یہ بات میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہید تھی اس کی. سب سے پہلا کام جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، وہ یہ کہ سب سے پہلے وہ یہ معلوم کرے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، ایجوکیٹ کرے کہ بطور مسلمان کی اس کی ذمہ داری کیا ہے. قرآن مجید اس سے کیا تقاضا کرتا ہے، سنت رسول اس سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور پورے اسلامی شریعت کے دفاتر جو اس لائبریری میں بھرے ہوئے ہیں وہ کیا تقاضا کرتے ہیں. یہ سب انہی ذمہ داریوں کی تفصیلیں ہیں. یہ سارے کی ساری لائبریری اسی ذمہ داری کی تفصیل ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور آپ کی کیا ہے. لیکن ہر شخص اس پورے کتب خانے کو کھول کے نہیں پی سکتا، اس لیے جس حد تک جو شخص اپنے کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے اسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی بہت مشکل لمبا چوڑا کام نہیں ہے. میں عموماً جب کبھی دوست مشورہ کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان لوگ، تو میں کہتا ہوں صرف 3 کام کرو، باقی کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں. کسی زید عمر بکر سے استفادے کی کوئی ضرورت نہیں. کرنا چاہیں آپ ضرور کریں، کسی عالم سے استفادہ کریں، بزرگ سے کریں، وہ آپ کو اختیار ہے، ضرور کریں. اپنی پسند، اپنے احترام اور اپنی عقیدت کا مرکز جو آپ کے ہوں ان سے استفادہ کریں. لیکن 3 کام ایسے ہیں جس میں کسی سے استفادے کی ضرورت نہیں. وہ سب سے پہلے قرآن پاک ہے کہ قرآن مجید کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں آج تک موجود ہے. نہ صرف موجود ہے بلکہ اس زبان میں موجود ہے جس زبان میں نازل کی گئی، پوری ترتیب کے ساتھ، انہی الفاظ، انہی محاورات کے ساتھ موجود ہے. قرآن پاک کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں. جس ترجمے پر آپ کو اعتماد ہو، جس ترجمے میں آپ کا دل لگے، آپ کو پسند آئے، اس ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر عربی جانتے ہوں تو براہ راست شروع کر دیں. آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن کا مطالعہ کافی، اس سے زیادہ کیوں ضرورت نہیں مطلب بطور متخصص بننے کی ضرورت ہو تو پھر ہوگی، ورنہ ایک عام انسان کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. آدھا گھنٹہ روزانہ حدیث اور سیرت کا مطالعہ کر لیں. حدیث اور سیرت پر اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں، برصغیر کی ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. مستند سے مستند کتاب کا ترجمہ موجود ہے اور نئی کتابیں بھی موجود ہیں. کسی کے مشورے سے کوئی اچھی کتاب سیرت پر 1 2 4 5 کتابیں، حدیث پر 3 4 5 کتابیں جو آئندہ 10 سال کے لیے کافی ہوں، اس کا مطالعہ شروع کر دیں. اس کے لیے بھی آدھا گھنٹہ روزانہ کافی ہے. آدھا گھنٹہ وہ ہوا، آدھا گھنٹہ یہ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا. تیسری چیز جو ذرا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم بر صغیر کے مسلمانوں نے دنیا اسلام کو نئی فکر دی ہے. یقیناً اسلام عربوں میں نازل ہوا، یقیناً عربی زبان اس اعتبار سے ممتاز ترین درجہ رکھتی ہے کہ سارے دین کے ذخائر عربی زبان میں ہیں، اور دین میں تخصص عربی زبان کی روح کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن دور جدید کے تقاضوں کے لحاظ سے، دور جدید میں جو اعتراضات یا چیلنجز پیش آئے، ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پر جو بر صغیر کے مسلمانوں کا کام ہے وہ پورے دنیا اسلام میں ممتاز ہے. اس میں کسی تعصب کی وجہ سے میں بات نہیں کہہ رہا، الحمدللہ میرے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن یہ امر واقعہ ہے. اور یہ بات مجھے عرب و عجم میں کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، اور جہاں بھی کہیں لوگوں نے اتفاق کیا، اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، عرب یا غیر عرب نے. آج جو چیلنج درپیش ہے وہ مغرب سے انکاؤنٹر کا چیلنج ہے. دنیا اسلام کا ایک انکاؤنٹر ہو رہا ہے، تعارض ہو رہا ہے مغرب کے ساتھ، اور اس انکاؤنٹر میں جب تک مسلمانوں کا ایک کلیئر موقف نہ ہو، مغرب کیا ہے اور ہم کیا ہیں، اس وقت تک اس انکاؤنٹر سے آپ عہدہ برا نہیں ہو سکتے. ایک احتکاک ہے، ایک سابقہ پیش آ رہا ہے، اور یہ سابقہ آج سے نہیں پیش آ رہا، 200-250 سال سے پیش آ رہا ہے. لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس سابقہ پیش آنے کے وقت سب سے زیادہ مزاحمت
انٹلیکچولی کس نے کی؟ بر صغیر کے مسلمانوں نے. سب سے زیادہ ملٹری مزاحمت کس نے کی؟ بر صغیر کے مسلمانوں نے کی، اور اخیر تک کرتے رہے. آج بھی اس وقت آج 2008 میں سید احمد شہید کی تحریک کے مجاہدین آج بھی موجود ہیں، ان کے دفاتر آج بھی موجود ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. افغانستان میں کرتے رہتے ہیں اور جگہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے جتنی مزاحمت بر صغیر میں ہوئی اتنی کہیں نہیں ہوئی. پھر مغرب میں اسلام کا موقف کو پیش کرنے کا کام جتنا بر صغیر کے مسلمانوں نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا. 1860 میں جب ولیم میور کی کتاب چھپی تھی سیرت پر لائف آف محمد، اور اس میں بہت سارے خرافات اس نے لکھی تھی، تو اس کا جواب دنیا اسلام میں کس نے نہیں دیا؟ بر صغیر کے 2 آدمیوں نے دیا، اور دونوں اتفاق سے سر سید کہلاتے ہیں، سر سید احمد خان اور سر سید امیر علی. اس جواب کی تفصیلات کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جواب درست نہیں تھا، یہ درست تھا، یا فلاں حصہ محل نظر ہے، فلاں حصہ قابل قبول ہے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات کہ بر صغیر کے 2 صاحب علم اٹھے، انہوں نے جواب دیا، اور سید امیر علی کی کتاب تو اپنے زمانے کی کلاسک میں شامل تھی. اس سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب فہمی اور مغرب کو سمجھنے کی تاریخ جتنی بر صغیر کے مسلمانوں کی پرانی ہے اتنی دنیا اسلام کی کہیں اور نہیں ہے. کوئی ایسی مثال 1860 میں پوری دنیا میں نہیں ملتی، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، کہ کسی صاحب علم نے، اتنے بڑے صاحب علم نے، جو انگریزی تصورات اور انگریزی نظام کا اتنا بڑا ماہر ہو کہ پریوی کونسل کا جج ہو. پریوی کونسل کے جج تھے سید امیر علی، برطانوی نظام کی سب سے بڑی عدالت کے جج تھے. ظاہر ہے انگریزی قانون جانتے ہوں گے، اس درجے کا جانتے ہوں گے. اس درجے کے آدمی کے قلم سے جواب آیا اور اسلام کے دفاع میں کتاب آئی. اس سے بھی پہلے 1857 سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ بر صغیر میں بڑے پادری آئے بڑے پیمانے پر، اور مسلمان علماء سے ان کے مناظرے ہوئے. جس نے کامیاب ترین مناظرے کیے اور سب پادریوں کو فرار پر مجبور کیا وہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب تھے، جن کی کتابیں آج بھی مشہور ہیں، یہاں بھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھی ہوں گی، کئی جگہ چھپی ہیں. مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ کام کریں گے، ظاہر ہے وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، فرانس نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنے ایک ایسے دوست سے مدد لی جو 1830 کی دہائی میں 1830s میں انگلستان سے ڈاکٹری کر کے آئے تھے. انگریزی جانتے تھے، فرینچ سیکھ کے آئے تھے، انگریزی کی کتابیں ساتھ لائے تھے. ڈاکٹر وزیر خان. ڈاکٹر وزیر خان بر صغیر میں اور پوری دنیا اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مغربی تصورات کو براہ راست مغربی زبانوں میں پڑھا اور سمجھا، اور اس سے مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے کام لیا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خلاصہ یہ مثال میں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کہ مغرب فہمی میں اور مغرب کے چیلنج سے عہدہ برا ہونے میں بر صغیر کے مسلمانوں کا تجربہ سب سے زیادہ وسیع ہے. اس وقت بھی انگریزی زبان کو کہا جا سکتا ہے کہ عربی، اردو اور فارسی کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامی زبان ہے، اس اعتبار سے کہ جتنا دینی ادب اور لٹریچر انگریزی میں موجود ہے وہ کسی اور زبان میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کی زبانوں میں بھی نہیں. عربی، فارسی، اردو کے بعد شاید ترکی میں ہو، میں زیادہ واقف نہیں ہوں. یہ لٹریچر اگر آپ اس کا جائزہ لیں، قرآن پاک کے 200 کے قریب ترجمے انگریزی زبان میں موجود ہیں، حدیث کی ہر کتاب کا ترجمہ موجود ہے، فقہ کی ہر بنیادی کتاب کا ترجمہ موجود ہے. صحابہ کرام کی سیرت کا جائزہ لیں تو ہر صحابی کی سیرت پر انگریزی میں مواد موجود ہے. اس پورے مواد کا بیشتر حصہ، میں یہ پرسنٹیج نہیں بتا سکتا، لیکن ایک رف آئیڈیا یہ ہے کہ 75% کے قریب بر صغیر کے مسلمانوں کا لکھا ہوا ہے. امیر علی کے زمانے سے لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی لکھ رہے ہیں لوگ. اس نے بر صغیر کے اہل علم کے ذہن میں خود بخود ایک ایسا اسلوب اور ایک ایسا طرز اور ایک ایسی انشا پیدا کر دی ہے جو دنیا مغرب کو اپروچ کرنے کے لیے دوسروں کے مقابلے میں بہت مفید ہے. خود علماء کرام میں، خالص علماء کرام، مولانا ابوالحسن ندوی کی مثال لیں کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے دین کے پیغام اور دین کی تعلیم کو جس طرح سے پیش کیا، وہ مغربی تعلیم یافتہ آدمی کے لیے بہت آسانی سے قابل فہم ہے بنسبت
عرب دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کے میں نام نہیں لوں گا، خدا نخواستہ توہین مقصود نہیں ہے یا ان کے کام کی اہمیت کم کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن مغربی دنیا کے بڑے بڑے اہل علم کی تحریریں آپ کسی مغربی تعلیم یافتہ مسلمان کو دیں، اور بر صغیر کے چند اہل علم ان کی تحریریں دیں، مولانا مودودی صاحب ہیں، مولانا منظور نعمانی ہیں، مولانا ابوالحسن ندوی ہیں، اور درجنوں نام ہیں، آپ کو وہ تحریریں اس کے لیے زیادہ مؤثر و مفید ثابت ہوں گی بنسبت ہمارے پوری دنیا اسلام کے مصنفین اور مفسرین کی۔ اس لیے تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بر صغیر کی جو اسلامی فکر ہے، جو کور ہے اسلامی فکر کا، جس کے نمائندوں کا تعین بڑا دشوار ہے، اس سے واقفیت بھی ناگزیر ہے۔ اس سے واقفیت اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ میسج عرب دنیا کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کیا کہا مغربی فکر کے بارے میں، اس سے عرب دنیا واقف نہیں ہے۔ جو تنقید اقبال کی ہے، مثلا اکبر الہ آبادی کی تنقید ہے یا بر صغیر کے اور اہل علم کی تنقید ہے، وہ اتنی مضبوط اور اتنی وقیح ہے کہ اس کا عشر اشیر بھی عرب دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ پورے عرب دنیا نے مغربی دنیا پہ جو لکھا ہے نقد، وہ بر صغیر کے 2-3 آدمیوں کی تحریروں پر ان پہ بھاری۔ مغربی نظام معیشت پر، مغربی نظام سیاست پر، آپ نے پتہ نہیں ڈاکٹر عمر چھاپرا کی کتاب دیکھی کہ نہیں دیکھی، ڈاکٹر عمر چھاپرا نے ایک کتاب لکھی ہے، اور ایک پروفیسر شیخ محمود احمد ہمارے پاکستان کے تھے، اسلام آباد میں رہتے تھے، انتقال ہو گیا، مشہور آدمی نہیں ہے بالکل، لیکن میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہے، اس پہ بعض لوگوں نے کہا تم نے مبالغہ آمیزی کی ہے۔ یہ 2 بزرگ ہیں، ایک زندہ ہیں، ڈاکٹر عمر چھاپرا ہمارے کراچی کے ہیں، شیخ محمود احمد راولپنڈی کے تھے، دونوں پاکستانی ہیں۔ شیخ محمود احمد کا انتقال ہو گیا۔ شیخ محمود احمد کی ایک ضخیم کتاب ہے مین اینڈ منی، آکسفورڈ یونیورسٹی نے چھاپی ہے، اور ڈاکٹر عمر چھاپرا کی کتاب ہے دا فیوچر آف اکنامکس۔ میں نے ایک جگہ ایک تحریر میں لکھا ہے کہ میں ان دونوں کتابوں کے مصنفین کو جدید اسلامی معاشی فکر میں وہی درجہ دیتا ہوں جو علم کلام کی تاریخ میں امام غزالی اور امام رازی کو حاصل ہے۔ اس میں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان دونوں سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی مجھے، ایک تو مر گئے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن دیانتداری کی بات یہ ہے کہ مغربی معاشی فکر کا اتنا گہرا مطالعہ، اس پہ اتنی مضبوط اور عالمانہ تنقید کہ کوئی مغرب کا بڑے سے بڑا آدمی اس کا جواب نہ دے پائے، یہ بات بر صغیر کے 2 اہل علم نے کی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے، اور یہ جملے مجھے الہامی معلوم ہوتے ہیں، کہ جو شخص زمانے حال کے جورسپروڈنس پر تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ابدیت کو ثابت کرے گا، وہ بنی نوع انسان کا سب سے بڑا محسن اور شاید اسلام کی موجودہ تاریخ کا مجدد ہوگا۔ اس وقت مذہب اسلام زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے، اور فوری طور پر اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت 1925 میں انہوں نے یہ لکھا تھا، اندازہ نہیں ہوتا کہ مذہب اسلام زمانے کی کسوٹی پہ کیسے کسا جا رہا ہے۔ آج نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کسا جا رہا ہے، ہر جگہ یہ بات محسوس ہو رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو شخص 75 سال پہلے یہ سوچے کہ ایسا ہونے والا ہے اور اس کا حل یہ ہے، تو اس کی تحریریں کتنی وقیح ہوں گی۔ یہ بر صغیر کے بہت سے لوگوں کا، اس لیے کوئی وقت ایسا ہو کہ بر صغیر کے جو نامور ترین اہل علم ہیں، ان کے فکر سے واقفیت، ان کو کسی فرقے یا گروہ میں بانٹنے کی ضرورت نہیں، وہ سب ہمارے لیے محترم ہیں۔ کلی طور پر کسی کے خیالات سے اتفاق کرنا ضروری نہیں۔ امام مالک کا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ کل یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر، کہ ہر شخص کی بات میں سے کچھ قبول کیا جا سکتا ہے، کچھ رد کیا جا سکتا ہے، سوا ان صاحب قبر کے کہ ان کی ہر بات قابل قبول ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کی ہر بات سے اتفاق کریں۔ ایک آدمی کی 10 باتوں سے اتفاق ہے تو 90 سے اتفاق ہوگا، اگر 30 سے اختلاف ہے تو 70 سے اتفاق ہوگا، لیکن جو بحثیت مجموعی جو کور ہے، جو تھرسٹ ہے فکر کی، اس سے واقفیت ہونی چاہیے۔ کم از کم اتنا کام تو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور یہ پہلا کام ہے۔ 3 کام جو میں نے عرض کیا، ان میں پہلا کام یہ ہے کہ اسلام سے واقفیت، اور اس کے یہ 3 درجے ہیں: قرآن پاک، سنت اور یہ فکر۔ باقی چیزیں اس میں خود بخود آ جائیں گی۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ مغرب فہمی ہے۔
کہ مغرب سے واقفیت درکار ہو کہ مغرب کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے. مغرب کا یہ پہلو تو بہت سے لوگوں کو نظر آتا ہے، ہر ایک کو اس میں کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں کہ بڑی چکا چوند ہے، بڑی ترقی ہے، کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے، فلاں ایجاد ہو گیا، فلاں ہو گیا. آج یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کی کسی یونیورسٹی کی لائبریری کی جو کتاب آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، مثبت پہلو ہے، لیکن ہمارے انکاؤنٹر کے اعتبار سے وہ ہمارے بارے میں کیا عزائم رکھتے ہیں، ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے خیالات اور نظریات کے بارے میں اگر ان میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ کیوں پیدا ہوئی ہے، کیسے پیدا ہوئی ہے، یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو جاننی چاہیے. جب تک مریض کو مرض کا علم نہیں ہوگا وہ علاج کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. یہ گویا مرض کی تشخیص کی بات ہے کہ جو جراثیم آ رہے ہیں اور ہر وقت اتر رہے ہیں، پوری فضا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں اور دل و دماغ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اور یہ کیا خرابی پیدا کر رہے ہیں. جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ کس طرح کی خرابی پیدا ہو رہی ہے. بعض حضرات اس خرابی کی اصل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا جو علاج تجویز کرتے ہیں اپنے ذاتی کنزمپشن کے لیے یا کسی اور کے لیے، وہ اکثر درست نہیں ہوتا، نتیجہ خیز نہیں ہوتا. شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں کام کیے، نتیجہ نہیں نکلا. اس کی وجہ یہ کہ جب تک علاج کے اسباب صحیح معلوم نہیں ہوں گے، اس کا صحیح محل وقوع معلوم نہیں ہوگا کہ بیماری لوکیٹ کہاں کرتی ہے، اس وقت تک اس کا علاج دشوار ہے. اس کام کے لیے ضروری ہے کہ مغربی افکار اور نظریات اور تصورات سے ایک ناقدانہ واقفیت ہو. عقیدت مندانہ واقفیت تو بہت ہوتی ہے لوگوں کو، وہ تو ہزاروں آدمی ہیں دنیا اسلام میں، بلکہ شاید لاکھوں ہیں جو عقیدت مندانہ مغرب سے واقف ہیں. مغرب کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، وہاں سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں اس وقت بحث نہیں، لیکن ناقدانہ واقفیت رکھنے والے لوگ کم ہیں. علامہ اقبال نے ایک جگہ ایک جملہ لکھا ہے اور بڑا زبردست جملہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آور ڈیوٹی، یہ انگریزی میں ہے، جو ان کی ریکنسٹرکشن ہے اس کے پیش لفظ کا آخری جملہ ہے، جو پریفیس ہے اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ آور ڈیوٹی is carefully to watch the progress of human thought and to maintain an independent critical attitude towards it. کہ جو بھی ترقی فکر میں ہو رہی ہے دنیا میں، اس سے پوری طرح سے ہم چوکنا رہ کے واقفیت رکھیں اور ایک انڈیپینڈنٹ اور کریٹیکل ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں باقی رکھیں. ناقدانہ طور پر اس کا جائزہ لیتے رہیں اور آزادی سے. غلام اور مقلد ہو کے جائزہ لیں گے تو وہ جائزہ نہیں ہوتا. مقلد کسی کا ناقدانہ جائزہ نہیں لے سکتا. آزاد اور ناقد آدمی ناقدانہ جائزہ لے سکتا ہے. اسی مضمون کو انہوں نے ایک جگہ فارسی میں کہا ہے کہ مومن خود کافر افرنگ شو. مومن خود کافر، اپنے پر ایمان لاؤ اور فرنگی کا کفر کرو. اس کے بارے میں کفر کا رویہ رکھو، اپنے بارے میں ایمان کا رویہ. ہمارے یہاں الٹا ہے، مومن فرنگ اور کافر خود. یہ درکار ہے جب بر صغیر کے اہل علم کی کہہ رہے ہیں. یہ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے، اسلام فہمی. دوسرا جو چیلنج ہے اس سے واقفیت، اور جو نوعیت ہے چیلنج کی اس نوعیت کا صحیح اندازہ اور آئیڈینٹیفیکیشن. تیسرا کام جو ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس کے بس میں جتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ جتنا جس کے بس میں ہے اتنا ہی اس کو مکلف کیا، اس سے زیادہ کا نہیں کیا. جتنا جس کے بس میں ہے وہ اپنے کو اور اپنے دین کو اور اپنے تصور کو، عقیدے کو، تمدن کو محفوظ رکھ سکتا ہے. ہر شخص کے زیر اثر اس کی اپنی اولاد ہے. اگر وہ استاد ہے تو اس کے زیر اثر اس کے تلامذہ اور طلبہ ہیں. اگر وہ کوئی صحافی ہے تو اس کے زیر اثر اس کے مخاطبین اور قارئین ہیں. اگر کوئی خطیب اور مقرر ہے تو اس کے سامعین ہیں. جس کو جتنی ریچ یا پہنچ اللہ نے دی ہے اس پہنچ کے مطابق اس کو یہ دونوں باتیں، ان دونوں باتوں کے نتائج پیش کرنے چاہیے. اس میں کسی مسلک کے اختلاف سے وہ فرق نہیں پڑتا، اس میں کسی فقہی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی عقیدے کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی پارٹی یا حزب کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ سب کے لیے مشترک ہے.
بر صغیر کے مسلمانوں کی اسلامی فکر کا جو عمومی تھرسٹ ہے وہ ہمارا مشترک سرمایہ ہے، اور جو مغرب کا چیلنج ہے وہ پوری دنیا اسلام کے لیے ہے۔ چیلنج جب آئے گا تو یہ چھانٹ کے نہیں آئے گا کہ فلاں مسلک کے لوگ میرا نشانہ ہے اور فلاں مسلک کے لوگ نشانہ نہیں ہیں، تو پوری دنیا اسلام نشانہ ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہر مسلک اور ہر طبقہ، ہر گروہ کے مسلمانوں کی ہے کہ وہ اس کا اندازہ کرے۔ یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر اس پورے ریجن میں ان 75 کروڑ انسانوں کی مؤثر تعداد اس بارے میں شعور حاصل کر لے تو پھر دنیا اسلام کے بقیہ لوگوں کا اس شعور کو حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ آج کل کے لحاظ سے دیکھیں تو جو ہمارے افریقی بھائی ہیں ان کے احترام میں کمی مقصود نہیں ہے، لیکن وہ پیریفری پر ہے، یعنی وہ مین اسٹریم جو اس وقت چیلنج جن دو قوتوں کے درمیان ہے اس میں وہ اسلامک کیمپ کی پیریفری پر ہے، ڈائریکٹ ٹارگٹ اس وقت نہیں ہے۔ جو ڈائریکٹ ٹارگٹ ہیں وہ عرب ہیں اور یہ دوسرا گروپ ہے۔ جو ہمارے فار ایسٹ کے مسلمان ہیں وہ بھی سرحد ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں ہے، انڈائریکٹلی کبھی کبھی نشانہ بنتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں۔ ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ جب ان دو سے نمٹ لیں گے تو وہ پھر آسان ہو جائے گا۔ اگر سر کاٹ دیا جائے خدا نخواستہ تو بازو کاٹنا بعد میں کوئی مشکل نہیں رہتا، اس لیے اس کو انہوں نے فی الحال اپنی مین ہٹ پہ نہیں رکھا۔ مین ہٹ پر یہ دو لوگ ہیں، اور چونکہ عرب دنیا کا بہرحال ایک قائدانہ مقام ہے، عرب دنیا کے خیالات اور تصورات سے دنیا اسلام بالواسطہ بلاواسطہ متاثر ہوتی ہے، اس لیے براہ راست ٹارگٹ ان کا عرب ہے، جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے بھی اور اپنے اس غیر معمولی جو مقام ان کو حاصل ہے اس کے حساب سے بھی، اور دوسرا ٹارگٹ یہ بڑا گروپ ہے جو 75 کروڑ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جس کے ایک چھوٹا سا حصہ ہم اور آپ بھی۔ مجھے کو خواب ابھی ذہن میں آیا کہ میں یہ باتیں آپ سے عرض کروں۔ میں نے بہت کہا رحمۃ اللہ صاحب سے کہ کوئی مجھے گفتگو کروانی ہے تو کوئی موضوع مجھے بتا دیں، انہوں نے کہا نہیں کوئی موضوع نہیں ہے، تو اس لیے بغیر کسی موضوع کے میں نے چند گزارشات پیش کر دیں۔ گفتگو میں غیر مرتب انداز محسوس ہوا ہوگا تھوڑا سا، تو وہ اس لیے ہے کہ اچانک یہ بات ذہن میں آئی کہ میں یہ عرض کروں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو تھی، اور اس سے زیادہ ہمیں جس کی خواہش تھی اور ہمارے تمام سامعین کو خواہش ہوگی وہ یہ کہ آپ حضرات اپنے اپنے سوالات یا کسی طرح کا بھی کوئی استفسار یا کہ ذہن میں آنے والی کوئی بات ہندوستان کے علماء کے تعلق سے، ہندوستان کی کتابوں کے تعلق سے، پاکستان کے تعلق سے، بر صغیر کے تعلق سے، عمومی طور پر جو بھی اس طرح کے سوالات ذہن میں ہوں آپ دریافت کریں، سامنے رکھیں، اور ہم سب انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آپ کی گفتگو جو ہے تین کام ہم لوگوں کو آپ نے دیا ہے انفرادی طور سے، اور سب کو اپنا مخاطب کرنا ہے۔ یہ تین کاموں میں مغرب فہمی ظاہر سی بات ہے، اس میں مغرب العلوم سر فہرست ہے، جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان جو بھی علم دین حاصل کر رہا ہے اس کو ضروری ہے، جبکہ ہم کو مغرب سے فائٹ کرنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان کو زیر کرنا ہے۔ تو ہمارے ہند و پاک کے جو مدارس ہیں، اور یہاں میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہے اکثریت مدارس کی فارغین ہیں، تو جبکہ ہم برسر پیکار ہیں مغرب سے، اور آج سے 200-300 سال سے، اور ہمارا نصاب تعلیم ہمارے علماء کرام نے ایسا نہیں تیار کیا جس سے کہ ہم اس سے لائق ہو سکتے کہ ہم جو ہے ان کا براہ راست مقابلہ کر سکتے۔ یعنی صورتحال یعنی اس وقت جتنی نازک ہے وہ آپ کی گفتگو سے اور سبھی لوگ جانتے ہیں وہ آیا ہے۔ صورتحال یوں ہے، اور ہم لوگ ابھی اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے دینی مدارس کے اندر یہ علوم پڑھائے جانے چاہیے، دینی علوم کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ میں ذاتی طور پر اس سلسلے میں دو کام کرتا رہتا ہوں، اور دونوں میں کچھ نہ کچھ کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک کام تو میں نے یہ کیا کہ پچھلے 6-8 سال سے 1998 سے تقریباً میں علماء کرام کو توجہ دلاتا رہا پاکستان میں
کہ دینی مدارس کے نصاب اور نظام میں اس طرح کی تبدیلیاں آنی چاہیے. چونکہ اکثر علماء کرام مجھ سے واقف تھے، کچھ غائبانہ کچھ براہ راست، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کوئی اچھی رائے بھی رکھتے تھے ان میں سے بہت سے، اس لیے انہوں نے میری کسی رائے کو کسی بدنیتی پہ تو محمول نہیں کیا، لیکن کچھ تأمل کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہے. بالآخر ان میں سے بڑی تعداد نے اس سے اتفاق کیا کہ آج کل ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، فارغ التحصیل حضرات ہیں، وہ بقدر ضرورت انگریزی اور چند جدید علوم سے واقف ہوں. چنانچہ 2002 میں علماء کرام نے یہ طے کیا، پاکستان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وفاق المدارس ایک ہے بہت بڑا، 3-4 اس طرح کے علماء کرام کے مدارس کی تنظیمیں ہیں، اور ان سب کا ایک وفاق ہے، یعنی وفاقوں کا وفاق ہے. اس وفاقوں کے وفاق کے نمائندوں سے میری بات ہوئی تھی اور سب بڑے بڑے حضرات تشریف لائے تھے. انہوں نے بالاتفاق یہ طے کیا، اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، کہ دینی مدرسوں میں طلباء کے داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا شرط ہوگا. یا تو طالب علم پہلے سے میٹرک پاس کر کے آئے، اور اگر پہلے سے میٹرک پاس نہیں ہوگا تو اس کو دینی مدارس میں وہ مضامین پڑھائے جائیں گے جو میٹرک کی سطح پر طلباء کو پڑھنے چاہیے. بہت سے مدارس نے، جن میں سے بہت سو کا میں نے جا کے وزٹ بھی کیا، دورہ کیا، یہ سلسلہ آگے تک بڑھایا گیا، اور کم از کم 3 مدرسوں کے بارے میں جانتا ہوں جو میں نے خود جا کے دیکھے ہیں. وہاں طلباء کو اس سے بھی آگے زیادہ تعلیم دی جا رہی ہے. جب شروع میں نے یہ بات کہی تو مولانا سلیم اللہ خان میرے بڑے محترم بزرگ ہیں اور پاکستان میں سب سے بڑے وفاق کے صدر ہیں، وفاق المدارس کے. ان سے بات ہوئی تو غصے میں کہنے لگے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب غلط فہمی ہے، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں تو یہ سب نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں تو مسیحیں پیدا کرنا چاہتا ہوں. بہت میز پہ میں تو مسیحیں پیدا کرنا چاہتا ہوں. ان کا خیال تھا کہ یہ جواب مسکت جواب ہے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو مسیحیں پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سب چاہتا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ آپ مسیحیں پیدا کریں، مسیحیں بھی مسلمان قوم کی ضرورت ہے. مسجدیں ہوں گی تو مسیحیں ہوں گے، مسجدیں ہوں گی تو مسیحیں جب تک نہیں ہوں گی تو مسجدیں چلیں گی کیسے؟ آپ ضرور مسیحیں پیدا کریں. میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا مسیحہ نکل کے جائے گا اور گلشن اقبال کی مسجد میں بیٹھے گا تو آپ کے مسیحے سے لوگ پوچھیں گے کہ مولانا شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے کہ نہیں. مسیحے نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ شیئر مارکیٹ کیا ہوتی ہے. اس سے کوئی محضی اور خیالے کا مسئلہ نہیں پوچھے گا. اس سے کوئی، ہمارے یہاں صوبہ سرحد میں پٹھانوں میں شرحوں کا اور حاشیوں کا بڑا رواج ہے، تو شرح جامی پڑھنے میں بعض طلبہ، میرے خیال شرح جامی کے نام سے سب واقف ہوں گے، شرح جامی پڑھنے میں بعض طلبہ 20 سال لگا دیتے ہیں. شرح جامی پڑھتے ہیں، پھر اس کی شرح ہے تحریر سنبٹ، وہ پڑھتے ہیں. تحریر سنبٹ کی شرح ہے سوال کابلی، وہ پڑھتے ہیں. سوال کابلی پر اعتراضات کا جواب ہے سوال باسولی، وہ پڑھتے ہیں. پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کہا مولانا آپ کی مسیحے سے کوئی تحریر سنبٹ کا سوال نہیں پوچھتا، سوال کابلی سوال باسولی نہیں کرتا، وہ آپ پڑھاتے ہیں جو اس سے لوگ پوچھتے نہیں. جب آپ اسے مسیحہ بنا کے مسجد بھیجتے ہیں، جو سوال اس سے کرتے ہیں وہ جانتا نہیں. تو مسیحے کو یہ چیزیں آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، آپ بتائیے. مولانا خاموش ہو گئے. بعد میں کہا کہ تم صحیح کہتے تھے. پھر مولانا کے اپنے سربراہی میں یہ طے ہوا کہ طلباء کے لیے میٹرک پاس ہونا لازمی ہوگا، طلباء کو کمپیوٹر پڑھایا جائے گا. اس وقت کراچی میں اور پاکستان کے تقریباً آدھے مدرسوں میں کمپیوٹر کی تعلیم ہو رہی ہے. جامعۃ الرشید کراچی کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، میں جاتا رہتا ہوں، کئی بار میرا پروگرام وہاں ہوا ہے. وہاں پہلی مرتبہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے MBA کا پروگرام شروع ہوا ہے. دینی مدارس کے طلباء MBA کر رہے ہیں وہاں جامعۃ الرشید میں، اور وہ ہیں جو سب دینی مدارس کے فارغ التحصیل ہیں اور پورے مکمل علماء ہیں اور BA بھی کر چکے ہیں. اور کراچی یونیورسٹی کا IBA جو پاکستان کا صف اول کا بزنس اسکول ہے، جہاں کے پڑھے ہوئے شوکت عزیز تھے جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے، آپ نے نام سنا ہوگا، وہیں کے فارغ التحصیل تھے. کراچی یونیورسٹی کا IBA انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے وہ MBA کریں گے. اب اس طرح کے لوگ مطلوب ہیں. نہ ڈاکٹر مطلوب ہیں، ظاہر عالم کو ڈاکٹر بننے کی کوئی ضرورت نہیں، عالم کو انجینئر بننے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک عالم کو مغربی سوشل سائنسز اور مغربی ہیومینٹیز، یعنی جو اکثر خرابیاں آ رہی ہیں، جو مغرب کے اعتراضات ہیں، وہ میڈیکل سائنس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ انجینئرنگ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نیوکلیئر فزکس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے. جو اعتراضات ہیں وہ ہیومینٹیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں، فلسفے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، سائیکالوجی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، سوشیولوجی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یا سوشل سائنسز کی وجہ سے ہو رہے ہیں.
تو یہ جو اعتراضات ہیں جن کی وجہ سے، یعنی ایک تو ہے جو نارمیٹو سائنسز ہیں جو کسی نارم سے بحث کرتی ہیں، اور ایک وہ ہے جو ایمپیریکل ہے. ایمپیریکل پہ کوئی اعتراض نہیں، اس پر جو اعتراض اگر ہے تو جزوی ہے. جو مین جو انکاؤنٹر ہے مسلمانوں سے وہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کا ہے. تو مغربی ہیومینٹیز کا ایک کریٹیکل مطالعہ، مغربی سوشل سائنسز کا ایک کریٹیکل مطالعہ درکار ہے. مثال کے میں قانون کا فقہ کا طالب علم ہوں، اس سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. قانون کے بارے میں فقہ اسلامی کے موقف کو سمجھنے میں الجھنیں ہوتی ہیں. اگر امریکہ کے اٹارنی جنرل سے بات کی جائے، وہ ایک خاص اعتراض کرتا ہے فقہ کا موقف سن کے، وہی اعتراض پاکستان کے ہائی کورٹ کا جج بھی کرتا ہے، سپریم کورٹ جج بھی کرتا ہے. 2-3 سال پہلے ملیشیا گیا تو ہندوستان کے سابق چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی. بہت اچھے آدمی لگے مجھے، میگاوتی ایسا کچھ نام تھا. اچھا، ان سے باتیں 4-5 دن ساتھ رہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ گفتگو اسلامک لا پہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو سوالات کیے تو میں تھوڑا سا دل میں مسکرایا. یہی سوالات میں پاکستان میں ججوں سے وکیلوں سے سنتا رہتا ہوں، بالکل بے نہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت یا اسلام کے موقف کے بارے میں جو شبہات ہیں وہ انگریزی قانون کے پرسپیکٹو سے پیدا ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان کا وکیل اور امریکہ کا اٹارنی جنرل اور ہندوستان کا سابق چیف جسٹس ایک طرح کا اعتراض نہ کرتے. اب اگر ایسا ہے تو پھر علماء کرام کو اگر تھوڑا سا یہ پتا ہو کہ انگریزی جورسپروڈنس کیا کہتی ہے، اس کا ارتقاء کیسے ہوا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، تو ان کو فقہ کے موقف کو بیان کرنے میں آسانی ہوگی. اب مولانا کو غصہ آتا تھا کہ انجینئرنگ کالج میں مولوی تیار نہیں ہوتے تو مدرسوں میں انجینئر کیوں تیار ہوں. میں نے کہا مولانا، نہ انجینئر تیار کرنا مقصود ہے، نہ میڈیکل ڈاکٹر کوئی تیار کرنا مقصود نہیں ہے. تیار کرنا مقصود علماء ہی تیار کرنا ہے. لیکن اگر امام غزالی کو اصول فقہ کو بیان کرنے کے لیے یونانی منطق کو سمجھنا پڑا اور کام لینا پڑا، ان بت پرستوں کی جو بت پرست تھے اور مشرک تھے، جن کی شرکیات آج بھی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، بتوں کے اور دیوتاؤں کے نام، کہ یہ اولمپک کا گیم ہے اور یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے، ان کے خیالات اگر امام غزالی نے پڑھے اور اصول فقہ کو مرتب کرنے میں اس سے کام لیا، تو کیا آج آپ کو مغربی افکار کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نئے انداز سے اصول فقہ کو بیان کریں؟ اس زمانے میں میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا، اور ایک جگہ میں لکھا بھی کسی مضمون میں، کہ جس زمانے میں مسلمانوں نے یونانی علوم پڑھے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت سمجھی، اس وقت یونانی کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کوئی چیلنج نہیں تھے. نہ ان کی کوئی بڑی حکومت تھی، نہ وہ اپنے فکر کو فلسفے کو مسلمانوں پہ مسلط کر سکتے تھے زبردستی، اور نہ مسلمانوں کو ان سے کوئی لینا دینا تھا. لیکن چونکہ کسی وجہ سے ان کے افکار مسلمانوں میں پھیل گئے اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہونے لگے، اس لیے ان متاثر ہونے والوں کو روکنے کے لیے علماء اسلام نے اس کو پڑھا، اور پھر اس طرح پڑھا کہ اس سے اسلام کی خدمت کے لیے کام لیا. تو اگر اس زمانے میں یہ ضروری سمجھا گیا تو آج اس سے 1,00,000 گنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو مغربی تصورات اور مغربی افکار کا علم ہو، اور جو مغربی اسلوب استدلال ہے، جو فارمولیشن یا آرٹیکولیشن ہے مغرب کی، وہ آپ کو پتا ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے کئی جگہ لکھی اپنی تحریروں میں. آج سے کوئی 28 سال پہلے، 29 سال پہلے 1980 میں وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی. وفاقی شرعی عدالت جب قائم ہوئی تو ایک صاحب کو اس کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا. بہت اچھے آدمی تھے، بڑے نمازی، بڑے دیندار اور نیک آدمی تھے. جسٹس صلاح الدین احمد، انتقال ہو گیا ان کا. وہ چیف جسٹس مقرر ہوئے. مجھ پر مہربان تھے، شفقت فرماتے تھے، تو اکثر مشورے کے لیے بلایا کرتے تھے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اب آپ کا انٹریکشن علماء کرام کے ساتھ رہے گا تو جتنے پاکستان کے جید علماء کرام ہیں ان سب کو آپ بلائیں اپنے یہاں کھانے پر، اور ان سے تبادلہ خیال کریں، آپ کا ذاتی تعارف ہو. اس میدان میں اب آپ آئے ہیں. تو انہوں نے میرے مشورے سے کوئی 30 35 40 کے قریب پورے پاکستان سے علماء کرام کو بلایا. تو اس میں ایک جید ترین پاکستان کے عالم تھے صف اول کے. ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ جگہ دیں، باقی لوگوں کو حسب مدارج حسب مراتب. لوگ بیٹھ گئے آ کر. تو خیر بات ہوئی، میں تھوڑے فاصلے پر تھا. تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے. بالکل یہی الفاظ تھے، وربیٹم، روایت باللفظ، کہ مولانا یہ بتائیے کہ اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے. ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید منیمم ریکوائرمنٹ اور اسلامک اسٹیٹ کے لفظ مشکل ہیں. تو انہوں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریاست کے کم سے کم تقاضے کیا ہیں. پھر بھی وہ جواب نہ دے پائے.
تو مجھے خیال ہوا کہ اگر یہ اتنے صفحے اول کے عالم جواب نہ دے پائیں تو چیف جسٹس کا تاثر علماء کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ تو سب کہیں گے کہ ایسے ہی پتہ نہیں کس کو جمع کر دیا اس نے. تو میں نے چپکے سے ان کے کان میں تھوڑا سا، مطلب ایٹ دی کاسٹ آف بینگ مس انڈرسٹوڈ جسے انگریزی میں کہنا چاہیے، میں نے ان کے کان میں کہا کہ شاید چیف جسٹس صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ دارالاسلام کی تعریف کیا ہے. جیسے سوئچ آن ہوتا ہے نا، مولانا کا سوئچ آن ہو گیا. انہوں نے پوری تفصیل سارے بیان کر دی کہ یہ ہے، مطمئن کر دیا چیف جسٹس صاحب کو. یہ بات میں بار بار اپنی گفتگو میں، تحریروں میں، تقریروں میں اس لیے دہراتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو اسلام کا علم علماء کرام کے پاس ہے اس کو آج کل کے ذہن تک پہنچانے کے لیے کچھ وہیکلز درکار ہے، کچھ کیریئر درکار ہے. جیسے کرنٹ کا ایک کیریئر ہوتا ہے، ہر قوت کا، پاور کا ایک کیریئر ہوتا ہے. پاور از خود موو نہیں کرتی، کیریئر کے ذریعے موو کرتی ہے. فزکس میں بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں. تو اسی طرح جو فکر کی قوت ہے وہ الفاظ کے کیریئر کے ذریعے موو کرتی ہے. کیریئر آج کل کا بدل گیا ہے. علماء کرام جس کیریئر پہ بات کر کے پہنچاتے ہیں وہ بات پہنچتی نہیں ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں لوگ نہیں مانتے، جو آپ کہتے ہیں وہ لوگ سمجھتے نہیں، تو مانے کیسے؟ جب تک لوگ کنوینس نہ ہوں. کنوینس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں، پہلے سمجھنے کے بعد اس سے متاثر ہوں. وہ رگو پے کا حصہ بنے گا تو لوگ سمجھیں گے، پھر عمل بھی کریں گے. اس لیے صرف مقصود یہ ہے کہ مغرب کے وہ علوم و فنون جن کا اکثر کا تعلق سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز سے ہے، جو آج کل کی گمراہیوں کا یا آج کل رائج الوقت خیالات اور تصورات کی اساس ہیں، ان سے ایک ناقدانہ واقفیت علماء کرام کو ہو. اس سے زیادہ کوئی چیز مقصود نہیں. اس کے لیے انگریزی درکار ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک کتاب ان کو دے دیں کہ یہ کتاب پڑھ لیجئے، اس میں سب لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ تو آئے دن روزانہ نئے خیالات اور نئی گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں، نئے اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں. تو جب تک وہ ٹول یعنی زبان اور اسلوب سے واقفیت نہ ہو، اور جسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ کانسٹنٹلی ٹو بی ویجیلنٹ، کہ مسلسل ہم ایک تنقیدی نظر کو برقرار رکھیں، جب تک وہ مسلسل نظر برقرار نہیں رہے گی اس وقت تک واقفیت نہیں ہوگی. لیکن اب یہ بات لوگ محسوس کر رہے ہیں. علماء کرام میں انگریزی جاننے والے بے شمار ہیں. ہمارے پاکستان میں ہمارے دوست محترم اور رفیق کار صاحب مولانا تقی عثمانی بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت عمدہ انگریزی میں اظہار خیال کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ اور بھی آ رہے ہیں. ظاہر ہے مولانا کا ایک رول ماڈل سامنے آیا تو اور لوگ بھی سامنے آئے. جب اس طرح کی ایک رو چل جائے گی تو پھر لوگ اس کو اختیار کر لیں گے. اس کے بعد پھر جو وہ بات کہیں گے علماء کرام. آج آپ دیکھیں، آپ میں سے بعض حضرات سے جمعے میں خطبے کا موقع ملا. پاکستان میں میں نے دیکھا ہے، ہندوستان میں بھی دیکھا ہے، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے امام صاحب کا خطبہ ہوتا ہے، گھنٹے بھر، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے، کہیں 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. چند کے استثناء کے علاوہ، ایک ڈاکٹر اسرار کا استثناء ہے پاکستان میں، ایک طاہر القادری صاحب کا ہے، ایک آدھ کا کوئی اور ہے. ورنہ جب دوسری اذان شروع ہونے لگتی ہے اور امام صاحب خطبہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت لوگ مسجد میں آتے ہیں. جب تقریر اردو کی شروع ہوتی ہے تو ایک صف بھی نہیں ہوتی، اور جب دوسرا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. لوگ کیوں نہیں سننے آتے؟ ڈاکٹر اسرار کو سننے کیوں جاتے ہیں؟ یہ بات میں نے بہت علماء کرام سے کہی کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ کی بات سننے کیوں نہیں آتے. آپ بات کرتے ہیں 12ویں صدی کی اصطلاح میں، آپ اس زبان میں بات ہی نہیں کرتے جس زمانے کا آدمی آپ کی بات سننا چاہتا ہے یا سننی چاہیے. ڈاکٹر اسرار اس زبان میں بات کرتے ہیں جس زبان کو لوگ سمجھتے ہیں لاہور کے. طاہر القادری صاحب اس زبان میں بات کرتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں. ہمارے ٹی وی پہ بہت آیا کرتے تھے میرے کیا کہتے ہیں وزیر بھی رہے ہمارے یہاں کچھ دنوں، وہ جو بڑی گفتگو اچھی کرتے ہیں، ان کی بات لوگ سنتے ہیں. میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا کیا ہے، حالانکہ وہ شریعت کے عالم نہیں ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، ان کی بات لوگ سنتے ہیں بہت. میں نے دیکھا کہ جب وہ ٹی وی پہ آ رہے ہوتے تھے اکثر لوگ سن رہے ہوتے تھے. ذاکر نائک کی بات لوگ سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے حالانکہ ذاکر نائک بھی شریعت کے عالم نہیں، اپنے ٹریننگ کے اعتبار سے اسلامی علوم سے واقف نہیں ہے. اچھے آدمی ہیں، مخلص انسان ہیں، لیکن اسپیشلائزیشن ان کی، تخصص ان کا شریعت اور علوم فقہ نہیں ہے. لیکن لوگ ان کی بات سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس زبان میں بات کرتے ہیں جس زبان کو آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں، اس محاورے میں بات کرتے ہیں. تو یہ بات تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. پتہ نہیں غزالی کا قول ہے یا کس کا ہے، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن ان کے زمانے کسی آدمی کا ہے کہ من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم اصلا، کہ جو شخص منطق نہیں جانتا علم میں اس کا کوئی مقام نہیں.
آج میں کہتا ہوں کہ جو انگریزی نہیں جانتا اس کا علم میں کوئی مقام نہیں. جو انگریزی نہیں جانتا اور سوشل سائنسز سے بقدر ضرورت واقف نہیں ہے وہ بات اسلام کی پہنچا نہیں سکتا لوگوں کو. وہ اس کو فارمولیٹ نہیں کر سکتا آج کل کی زبان میں. یا تو اپنے محدود حلقے میں بات کرے, ٹھیک ہے, ایک متخصص ہے, ایک محدث ہے, وہ اپنے طلباء کو, متخصصین کو علم حدیث پڑھا رہے ہیں, انہیں کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ان کا دائرہ کار محدود ہے, ان کا ایریا محدود ہے. وہ اپنے متخصصین کو علم حدیث کی اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں. اعلیٰ تعلیم وہی دیں گے جو امام بخاری, امام مسلم کے زمانے میں تھی یا اور محدثین کے دور میں تھی. ان کو کوئی انکاؤنٹر کسی دوسرے آدمی سے نہیں کرنا. ان کا مخاطب کراچی کا یا اسلام آباد کا یا لاہور کا یا لکھنؤ کا کوئی جدید تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن جن کا مخاطب جدید تعلیم یافتہ آدمی ہے, جن کو سوسائٹی میں موو کرنا ہے, جن کو اس چیلنج میں فرنٹ لائن پہ کردار ادا کرنا ہے, ان کو تو فرنٹ لائن کا اسلحہ آنا چاہیے. یہ میری بات لمبی ہو گئی, جواب لمبا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بات صحیح, جیسا آپ نے صحیح اشارہ فرمایا کہ امام غزالی نے جب اسلامی علوم اور یونانی منطق کو ملایا تو نیا فلسفہ پیدا ہوا. یا علامہ اقبال نے مغرب سے استفادہ کیا اور ایک نئی فکر پیدا ہوئی. آخر وہ دن کب آئے گا جب اسلامی اسکالر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فکر دینے لگے؟ کیونکہ اگر ہم یہی اپروچ رکھیں کہ مغرب کا جواب دینا ہے, مغرب کے حملوں کے خلاف علمی دفاع کرنا ہے, تو ہم صرف اسی کام میں لگے رہیں گے. جبکہ جو انڈیپینڈنٹ فکر ہے, اس انڈیپینڈنٹ فکر کرنے والے کو ان سب چیزوں سے آزاد الگ رہنا چاہیے. اس کے بغیر وہ کوئی انڈیپینڈنٹ فکر نہیں دے سکتا, صرف دفاعی کام میں لگا رہے گا. یہ ایک بڑا خطرہ ہے. میں اس بین العلوم جو اپروچ ہے تحقیق کی, اس سے سبھی سماجی علوم والے واقف ہیں بہت اچھی طرح, اور اس کی ضرورت ہے. ہمارے علماء کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہے اس میں وہ یہ کہ میں ہندوستان کے حوالے سے بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بیچاروں کو سماجی رتبہ ہی نہیں مل پاتا ہے, ان کی بات کوئی نہیں سنتا. اس لیے کہ وہ جس طبقے سے آتے ہیں, یتیم اور مسکین بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, جن کا کوئی پس منظر نہیں رہا ہے, نہ تہذیبی پس منظر جن کے ساتھ رہا ہے, نہ کوئی علمی اور تعلیمی پس منظر رہا ہے. بیچارے پہلی مرتبہ انہیں ماں باپ نے یتیم ہے, مسکین ہے, غریب ہے, اسے مدرسے میں آپ کے سپرد کیا, اب وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جیسی بھی اس کی تعلیم کا انتظام کر دیا گیا, تو اسے عام طور سے سماجی رتبہ حاصل نہیں پاتا. بہت مشکل سے اکا دکا وہ جو ان میں سے آگے بڑھ کر کچھ علمی کام کرنے لگتے ہیں, ان کو ضرور تھوڑا بہت رتبہ حاصل ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان مدارس کو زکوٰۃ تو دی جاتی ہے, لیکن جو طبقۂ اشراف ہے وہ ان مدارس کی طرف خود بہت اچھی طرح سے انہیں نہیں دیکھتا ہے, نہ ان کی سرپرستی اس طرح سے کرتا ہے کہ جس طرح سے کرنی چاہیے, تاکہ ان میں ایک اعتماد پیدا ہو. قیادت دینے کے لیے خود اعتمادی بہت ضروری ہے, اور خود اعتمادی اگر لوگوں میں نہیں ہے, جس سے ہم علماء سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قیادت دیں گے, ان کے اندر خود اعتمادی نہیں. یہ دونوں باتیں آپ نے درست فرمائی. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو یقیناً ایک نئی اسلامی فکر کی ضرورت ہے, اور اس نئی اسلامی فکر کا محض مغرب کے خلاف دفاع سے کوئی تعلق نہیں. مغرب کے خلاف دفاع بھی ایک بڑی اہم اور فوری چیز ہے, وہ ایک فوری چیلنج ہے, لیکن ایک دیر پا چیز جو اصل ہے وہ ایک اسلامی فکر کی انڈیپینڈنٹ پریزنٹیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو نئی اسلامی فکر ہے, اور ہر دور میں جو اسلامی فکر پیدا ہوئی, وہ اپنے دور کے حقائق سے آنکھیں بند کر کے نہیں پیدا ہوئی. اس نے اپنے دور کے حقائق اور تہذیبی مظاہر کا ہمیشہ نوٹس لیا, اور پورا نوٹس لے کے ان کو اپنے اندر سمویا, اور اپنی شرائط پہ سمویا, ان کی شرائط پہ قبول نہیں کیا. یہ مسلمانوں کی تہذیب کا ایک طرہ امتیاز رہا ہے کہ جو چیز باہر سے آئی وہ ایک حد پہ روک لی گئی, اس کے بعد اپنی شرائط پر جیسے جس کو ویزا ملتا گیا وہ اندر آتا گیا, اور پھر آ کے مسلم معاشرے میں مسلم تہذیب کے عناصر میں جذب ہوتا چلا گیا, اور اسلامی تہذیب کے تنوع میں اور ترقی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آج یہ سلسلہ کسی حد تک رکا ہوا ہے, اور اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. آج جو چیز داخل ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کی شرائط پہ داخل نہیں ہو رہی, وہ اپنی شرائط پہ داخل ہو رہی ہے.
اور وہ داخل ہونے کے بعد فیصلہ کر رہی ہے کہ تمہارے ورثے میں کیا چیز موجود رہنی چاہیے اور کیا چیز مجھے نکال دینی چاہیے. اس لیے جو ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار تھا وہ اسلامی فکر اور تہذیب سے نکل کر اس کے ہاتھ میں چلا گیا. اور زیادہ دکھ کی بات یہ ہے, پریشانی جس سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال کا دفاع کرنے والے اندر بھی موجود ہیں اور باہر تو نہیں ہیں. اس لیے پہلے قدم کے طور پر اس بات کے جو آپ نے ارشاد فرمائی, بالکل بجائے ارشاد فرمایا کہ ایک مثبت اسلامی فکر آنی چاہیے, لیکن اس مثبت اسلامی فکر کے لیے پہلے اس دفاع کی ضرورت ہے اور اجنبی عناصر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اجنبی عناصر اندر داخل ہو گئے ہیں, یہ ہمارے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں, یہ انکنسسٹنٹ ہیں. یہ جو انکنسسٹنسی کو ایلیمنیٹ کرنے کا عمل ہے, یہ پہلا اسٹیج اور پہلا مرحلہ ہے. یہ کتنے دن میں طے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے, اس میں کتنا وقت لگے گا نہیں جانتے, لیکن جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا اور ایک مرتبہ دنیا اسلام کے پڑھے لکھے لوگوں کی غالب اکثریت یا مؤثر اکثریت یہ مان لے کہ مغربی فکر میں کچھ جراثیم اور کچھ عناصر صحت مند ہیں, کچھ عناصر غیر صحت مند ہیں, پہلے یہ تسلیم کیا ہے. ابھی تک تو یہ بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے اس میں غیر صحت مند عنصر بھی شامل ہے. یہ ایک مرتبہ لوگ مان لیں, اس کے بعد اس کی ایک عقلی بنیاد پہ اتفاق رائے ہو جائے کہ جس چیز کو صحت مند قرار دے کے قبول کیا جائے گا وہ کیا ہوگی, اور جس چیز کو غیر صحت مند قرار دے کے قبول کرنے سے انکار کیا جائے گا وہ کیا ہوگی. اس کا ایک فارمولا, ایک اصول اور طریقہ کار ہوگا. جب یہ دونوں باتیں طے ہو جائے گی تو پھر اسلامی فکر اور اس نئے عنصر کو ملا کر ایک نئی اسلامی فکر پیدا ہوگی. اس وقت جو ہمارا ورثہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اب آؤٹ موڈڈ ہو گئی, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. اس وقت دنیا اسلام کو اس کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں جو یونانیوں سے آئیں, جب اصول فقہ علماء کرام مرتب کر رہے تھے, امام غزالی اپنا اصول فقہ لکھ رہے تھے, اور ایک زمانے سے مشہور ہے کہ امام غزالی کتاب المستصفیٰ اصول فقہ کی چند بہترین کتابوں میں سے ہے. یہ میں نے عرض کرا ابن خلدون نے لکھا ہے. ابن خلدون جیسے آدمی نے کہا ہے کہ اصول فقہ کی 4 کتابیں بنیادی اور اساسی ہیں جن پر پورے علم کا دار و مدار ہے. اس میں سے ایک امام غزالی کے المستصفیٰ ہے. امام غزالی کے المستصفیٰ میں یونانی منطق اس طرح گھسی ہوئی ہے کہ آپ اسے الگ الگ نہیں کر سکتے. اگر آج اس کتاب کو آپ جو کا توں انگریزی ترجمہ کر کے کسی ہمارے ہندوستان کے ان چیف جسٹس کو میں دوں تو وہ کہیں گے یہ کیا فضول بیکار بات ہے, سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو ریلیونٹ ہے, آج کل کے لحاظ سے ناقابل قبول ہے. ان کے نزدیک پوری اصول فقہ ناقابل قبول قرار پائے گی اس یونانی ایلیمنٹ کی وجہ سے جو آؤٹ موٹڈ ہو گیا. اس لیے جو کام امام غزالی نے یونانی منطق کے ساتھ کیا تھا وہ آج انگریزی اور مغربی لاجک کے ساتھ ہونا چاہیے. جو آج کا سائنٹیفک میتھڈ ہے اس سے کام لے کر جو اصول فقہ کے اصل شرعی اور کور مباحث ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں اور جو ائمہ اسلام کے متفق علیہ تصورات ہیں, اس کو اس نئے انداز سے بیان کیا جائے, بالکل اس طرح جیسے امام غزالی نے اپنے زمانے میں یونانی تصورات کے مطابق بیان کیا تھا یا امام راضی نے. وہ جو کام ہوگا وہ اسلامی فکر ہوگی جس کا آپ اشارہ فرما رہے ہیں. میرا خیال یہ کہ ابھی اس کے لیے دنیا اسلام میں لوگ تیار نہیں ہیں. دنیا اسلام میں ابھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس علمی ٹول کے مالک ہوں یا جن کے پاس یہ انٹلیکچوئل انسٹرومنٹ ہو کہ وہ اس کام کو کر سکیں. اس کے لیے انسٹرومنٹس تیار کرنے کی بات ہے, ٹولز تیار کرنے کی بات ہے. انسٹرومنٹس تیار کرنے کے لیے انسٹرومنٹ تیار کرنے کی ضرورت بھی ابھی لوگوں میں پیدا نہیں ہوئی. وہ مرحلہ ہے کہ پہلے یہ کہا جائے کہ میاں وبا پھیل رہی ہے, اس کو احساس کرو. جب وبا کا احساس ہوگا تو پھر آگے کی بات ہوگی. الٹیمیٹلی وہیں آنا ہے جو آپ نے فرمایا, بات درست ہے. یہ بات کہ علماء کرام کو ہمارے بر صغیر میں معاشرتی رتبہ حاصل نہیں, یہ بات درست ہے. اور یہ بات انگریز نے, یعنی میں کسی خدا نخواستہ اس میں نہیں کہتا, بعض لوگ ہر برائی مغرب کا سر ڈال دیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, لیکن اس کا میرے پاس ڈاکومنٹری پروف ہے. انگریز نے یہ باقاعدہ بالارادہ کوشش کی پورے شعور کے ساتھ کہ علماء کرام کے سوشل اسٹیٹس کو ختم کر دیا جائے, اس کو ایویپوریٹ کر دیا جائے. 1800 کچھ میں, یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریز کا قبضہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے پہلے ساحلی علاقوں میں ہوا تھا. بمبئی, مدراس, کلکتہ, ان علاقوں میں قبضہ ہوا. اور مدراس تو سب سے کم مسلم اکثریت کا اقلیت کا علاقہ تھا. مسلمان اخیر میں بھی وہاں 6%, 5% زیادہ نہیں رہے. اس وقت 3-4% کے قریب ہوں گے. مدراس میں بغاوت ہو گئی, انگریزوں کو نکال دیا گیا.
کچھ کے اخیر میں یا 1800 کچھ کے شروع میں. اور انگریزوں کا نقصان ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی ادارہ تھا, لوگوں کے شیئرز تھے, پارلیمنٹ کے ارکان کے اس میں شیئرز تھے, اور وہ یہاں کمانے آئے تھے, پورے ہندوستان کو ایک بزنس کنسرن کے طور پر چلا رہے تھے, اور یہاں سے پیسہ کمانا ان کا مقصود تھا, کوئی اور چیز مقصود نہیں تھا ان کا. اس لیے کہ تجارتی کمپنی کا مقصد یہی ہوتا ہے. جو کام انہوں نے کیا, آج لوگ بڑا سر دھنتے ہیں کہ انگریز نے ہمیں ریلوے دے دی, انگریز نے ہمیں ٹیلی گرام دے دیا, ٹیلی گراف دے دیا. وہ آپ کو دینے کے لیے نہیں آیا تھا, آپ کے لیے ریلوے بنانے نہیں آیا تھا. وہ اپنے سامان کو بندرگاہوں تک پہنچانے کے لیے ریلوے بنانے پر مجبور تھا کہ جو آپ سے کمائے, آپ سے محنت کروائے, جو زمینیں آباد کی ہیں اس میں جو گندم آباد ہو, جو اس میں جو پیداوار ہو, جو پیدا ہو یا روئی پیدا ہو, اسے وہ برطانیہ کے کارخانوں تک لے جائے, اس کے لیے بندرگاہوں تک اسے پہنچائے. اس کام کے لیے اس کو ریلوے کی اور باقی چیزوں کی ضرورت تھی, اس نے بنائی. لیکن اس لیے اس نے سارا خرچہ کیا. جب مدراس پر ان کا قبضہ ختم ہوا اور بغاوت ہوئی تو ان کو نقصان ہوا. ظاہر ہے بہت کارخانے بند ہو گئے ہوں گے, بہت ساری چیزیں لٹ گئی ہوں گی, ضائع ہو گئی ہوں گی, بہت سے لوگ مارے گئے ہوں گے. اس پر جو گورنر تھا مدراس کا, اس کو انگلستان بلایا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے اسے پیش کیا گیا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے خلاف کیا کارروائی کی جائے, اور تم نے اتنا نقصان پہنچایا, اس کو کیسے پورا کیا, شیئر ہولڈرز کا اتنا نقصان ہوا ہے. خیر وہ تو لمبی بات ہے. اس نے یہ کہا کہ آپ جو بھی سزا دیں وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے جانشینوں تک پہنچا دی جائے اور ہر اس آدمی تک پہنچا دی جائے جو ہندوستان میں متعین کیا جانے والا ہے. اس نے کہا کہ جب میں مدراس میں پہنچا بطور گورنر کے تو میں نے دیکھا کہ مسلمان وہاں بہت تھوڑے ہیں, لیکن ہر چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. قیادت, تجارت, لیڈرشپ, مذہبی, سوشل, ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے. اور ہندو ان کی پیروی کرتے ہیں, یا جو نہیں کرنا چاہتے وہ بھی کرتے ہیں. دل میں کچھ لوگ ناپسند کرتے ہیں لیکن عملاً سب کرتے ہیں. جو مسلمانوں کے معاملات کو چلاتا ہے وہ ان کا مولوی ہے, مسجد کا امام ہے. تو میں شروع میں یہ سمجھا کہ جسے ہمارے یہاں پیسٹر ہوتا ہے, یہ اس طرح کا مسلم پیسٹر ہے. پیسٹر سے ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ ہفتے میں کچھ دن, ایک دن کے لیے جاتے ہیں, 1 گھنٹے کے لیے, وہ بائبل میں سے پڑھ کے سناتا ہے اور وہ سن کے آ جاتے ہیں. بس ان کا کوئی ذاتی تعلق پیسٹر سے نہیں ہوتا. بہت سے لوگ نہیں جاتے, اور جو جاتے ہیں ان کو بھی اکثر کو پیسٹر کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے میں نے اس پہ کوئی توجہ نہ دی. وہ پیسٹر, یہ مسلم پیسٹر ہے تو میرا اسی کا تعلق ہے. جب بغاوت شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ سارا کا بغاوت کا کام مولوی نے کیا ہے, اسی نے بغاوت کروائی. تو میں نے اس کو ایگزامن کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ محض پیسٹر نہیں ہے, یہ ان کا امام ہے, ان کو نمازیں پڑھاتا ہے. یہ ان کا معلم ہے, ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے. یہ ان کے بچوں کا اسکول ماسٹر ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے. یہ ان کا سوشل ریفارمر ہے, جب کہیں لڑائی ہو جائے برادری میں تو یہ جا کے سلا کر آتا ہے. یہ ان کے نکاح پڑھاتا ہے, اور میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ان کو دور کرتا ہے. یہ ان کا لیگل ایڈوائزر ہے, جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تو لوگ اس سے آگے پوچھتے ہیں, یہ ان کو لیگل معاملات کے جواب بھی دیتا ہے. یہ ان کا آربیٹریٹر ہے, 2 برادریوں میں جھگڑا ہو جائے تو یہ جا کے صلح کرواتا ہے. اس کے پاس تھوڑا بہت علاج معالجے کے نسخے بھی ہیں, طب بھی پڑھی ہوتی ہے, یہ لوگوں کا علاج بھی کرتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کوئی 12 کام گنوائے کہ یہ 12 کام کرتا ہے, اور ان میں سے کسی کام کا پیسہ نہیں لیتا, بغیر کسی فیس کے. یہ مفت یہ سارے 12 کام کرتا ہے. جس کام کے لیے ایک انگریز کو 12 آدمیوں کو الگ الگ فیس دینی پڑتی ہے, وہ یہ بیٹھے بیٹھے مفت کر دیتا ہے. اس لیے اگر یہ کہے کہ دن ہے تو لوگ کہتے ہیں دن ہے, اگر یہ کہے کہ رات ہے تو لوگ کہتے ہیں رات ہے. جب اس نے کہا کہ کھڑے ہو جائے انگریز کے خلاف, لوگ کھڑے ہو گئے. مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ آدمی کس درجے کا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے ہر ایک کے لیے کہ امام مسجد کی حیثیت کو ریڈیوس کیا جائے ٹو اے ناٹ, 0 تک پہنچا دیا جائے, اور اس کا کوئی اسٹیٹس معاشرے میں موجود نہ ہو. چنانچہ جب انگریزوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی تو پہلا کام جو انگریز نے کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہونے کے بعد, وہ اوقاف کی ایبولیشن کا کام تھا. اور جہاں بھی ویسٹرنائزیشن آئی, جب بھی کوئی سیکولر رجحان کا حکمران دنیا اسلام میں آیا, اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اوقاف کو ختم کیا. پوری آپ مثال دنیا اسلام میں ہر جگہ دیکھ لیں. اوقاف کو ختم کرنا دراصل دینی زندگی کی آزادی کی شہرت کو کاٹنا. اوقاف کی بنیاد پر سارا دار و مدار تھا. مسجدیں انڈیپینڈنٹ, مدرسے انڈیپینڈنٹ, عدالتیں انڈیپینڈنٹ. ہمارے بر صغیر میں مغل دور سے بھی پہلے سے عدالت انڈیپینڈنٹ ہوا کرتی تھی.
اگرچہ بعد میں اس کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا، لیکن بائی اینڈ لارج عدالت انڈیپینڈنٹ ہوتی تھی اور حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا. یہ بات کسی انگریز کی یا مغربی آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. ہوتا یہ تھا کہ جیسے آپ سینٹرل ایشیا سے آئے، سمرقند سے آئے، بڑے عالم ہیں، حکومت نے آپ کو ویلکم کیا، اس طرح کی ہزاروں مثالیں تاریخ میں ہیں. آپ کو زمین دے دی حکمران نے اور کہا کہ آپ فلاں جگہ، آپ دربھنگا چلے جائیں، یہ آپ زمین ہے، وہاں کے آپ قاضی ہیں، آپ دربھنگا کے قاضی بھی ہیں، آپ وہاں کے معلم بھی ہیں، لوگوں کے دینی قائد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اگر تصوف پیری مریدی کا ذوق ہے تو ان کو بیعت بھی کر رہے ہیں، روحانی قائد بھی ہیں. اس کے بعد آپ نے ہزاروں آدمیوں کو وہاں تربیت دی، ان کے آپ ذاتی طور پر دینی قائد ہو گئے، ان کو پڑھایا، ان کو لکھایا، جو آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے وہ ویسے ہی آپ کے عقیدت مند ہو گئے. پھر آپ نے اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک کو تیار کیا، اس نے آپ کی جگہ لے لی. بعد میں جب مس یوز ہوا تو باپ کی جگہ بیٹا اور بیٹے کی جگہ بیٹی ہونے لگی. اچھا، ہوتے ہوتے اس میں جو نالائق اولاد تھی وہ بھی ہونے لگی، یعنی یہ ڈی جنریشن اپنی جگہ ہوئی. لیکن اس ڈی جنریشن یا اس انحطاط کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بات کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ رہیں اسلامی دور میں، علماء کرام کے ہاتھ میں رہیں، یہ بات ایسی غیر معمولی تھی جس نے علماء کرام کے اثر کو اور اس سوشل اسٹیٹس کو انشور کیا، یقینی بنایا. یہ بات انگریزوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کی ہے کہ علماء کرام اور دینی علوم کے قائدین کا کوئی مقامی کردار نہ ہو، کوئی سوشل اسٹیٹس نہ ہو. آج اس کو کیسے بحال کیا جائے؟ وہ علم سے بحال ہوگا. اگر ایک عالم دین اکنامکس میں ایم اے کیا ہوا ہو اور دین بھی پڑھا ہوا ہو اور مسجد میں جمعہ کا خطبہ بھی دیتا ہو، اور وہ بات جب اکنامکس کی کرتا ہو، آج کل اکنامک کرائسس آ رہا ہے، اس کا شرعی حل بھی بتائے، تو لوگ اس کی بات سننے کے لیے آئیں گے. اس کا اسٹیٹس بھی ہوگا، خود بخود ہوگا. اس لیے کہ اسٹیٹس تو علم اور نالج سے ہوتا ہے، وہ محض پیسے سے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ جب تک اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، شوفر ڈرائیون اور 10 بیڈ روم کا بنگلہ نہیں ہوگا، اس کا اسٹیٹس نہیں ہوگا. نہیں، وہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا اصل اسٹیٹس بنے گا اس کے علم سے اور انٹلیکچوئل کیلیبر سے. بعد میں کس طرح کے لوگ ہیں، ابھی ایک بہت بچپن میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، پتہ نہیں لطیفہ تھا حقیقت تھا مجھے نہیں معلوم، کہ ایک صاحب قاضی ہو گئے کہیں، تو ان کو خیال ہوا کہ میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں، تو میں کیا کروں گا، اب قاضی تو میں بن گیا. تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے جو کسی قریبی بستی میں قاضی ہوئے تھے، ان سے جا کے پوچھا، وہ ان کے ہم عمر تھے، کہ بھائی تم اپنے ابا کی جگہ قاضی ہو گئے تھے، تم کیا کرتے ہو؟ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ہو گیا، ابا مر گئے، مجھے لوگوں نے بٹھا دیا. کوئی بات نہیں، کیا مسئلہ ہے، جب کوئی کاغذ آئے اس پہ بنتے غنڈی لکھ کر سائن کر دو. کیا بنتے غنڈی؟ بہت اچھا، بنتے غنڈی لکھ کے سائن کرنے شروع کر دیے. لیکن یہ ہوا کہ بنتے غنڈی سے کیا مرا، غنڈی کی بیٹی یہ کیا بات ہوئی؟ خیر کسی اور سے پوچھا، انہوں نے پرانی دستاویزات نکالی، تو دادا پردادا کے زمانے میں کسی قاضی نے کسی دستاویز کو ویریفائی کیا، اس میں لکھا تھا ثبت عندی. میرے نزدیک اٹ ہیز بین اسٹیبلش ٹو می کہ یہ ہے، تو ثبت عندی کو انہوں نے، پرانے کاغذ مٹ گئے، کیا ہوا، اس کو پڑھا بنتے غنڈی. تو ڈی جنریشن تو ہوئی ہر معاملے میں، یقیناً ہوئی. لیکن یہ بات کہ علماء کرام کا ایک رول تھا، اور وہ رول ختم کرنے میں خود علماء کرام کا ہاتھ ہے. اگر یہ کیفیت نہ ہوتی، جو آج بھی ہر جگہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین کے جانشین آج کل کون لوگ ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں. ہندوستان پاکستان کا چپا چپا بھرا ہوا ہے. ایسے بزرگ جن کے نام، جن کے ہاتھوں پہ ہزاروں لاکھوں آدمی مسلمان ہوئے، آج ان کی گدی پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو شریف انسان کہنا بھی دشوار ہے. ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. تو اس لیے اگر اسٹیٹس ختم ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ اسٹیٹس مان لیجیے ایسی جگہوں پر آپ کر سکتے ہیں جہاں پر کہ مخلوط آبادی ہو، مختلف قوموں سے تنوع ہو اور ایک تقابلی زندگی ہو، لیکن جہاں پر ایک 100% مسلم آبادی ہو اور آپ کو 60 سال آزاد بھی ہو گیا ہو، 70 سال ہو گیا ہو، اس کے باوجود آپ نے اس کو یاد کیوں نہیں کیا؟ اس 60 سالوں میں آپ نے کیا کیا اب تک؟ اگر ان کا اسٹیٹس گرا ہے تو 60 سال جب آپ کو اسلامی اسٹیٹ کے لیے باقاعدہ موقع دیا گیا، ان 60 سالوں میں آپ نے کیوں نہیں اس لیول کو عائد کیا؟ پاکستان میں تو ہوا ہے تھوڑا سا، یعنی یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان میں پاکستان میں علماء کرام کا اسٹیٹس پہلے کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. ہندوستان میں کوئی مدرسے کا مولوی وزیر بننے کا تصور نہیں کر سکتا. پاکستان میں اس وقت بھی ہیں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہیں، صوبہ سرحد میں ہیں، سندھ میں ہیں،
اور جو اسٹیٹ یہ بات کہ سپریم کورٹ کے جج علماء کرام ہوں، یہ کہیں ہندوستان میں نہیں ہوا. ہمارے ہندوستان کے ایک دوست ہیں، ہمارے میں نام نہیں لیتا، بڑے مشہور آدمی ہیں آپ کے، ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے. جب بھی ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ بات میرے حلق سے نہیں ہوتی رہتی کہ جسٹس مولانا فلاں. میں نے کہا بھائی اگر آپ جسٹس ہوں تو آپ کو قابل اعتراض نہیں، مولانا فلاں جسٹس ہوں تو آپ کو قابل اعتراض ہے. اس لیے کہ ان کے ذہن میں میں نے کہا یہ سائیکی آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مولوی کو صرف فقیر ہونا چاہیے اور مدرسے میں مغرب کے بعد گھر گھر جا کے بھیک مانگ کے روٹی لائے اور رات کو کھایا کرے. یہ اس تصور سے آگے آپ اس کو آنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہیں. لیکن پاکستان میں تو بہتری ہوئی ہے، پہلے سے بہت بہتری ہوئی ہے. بلکہ بعض لوگوں کے خیال میں مولوی اتنے چارج ہو گئے ہیں پاکستان میں کہ انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں حکمران جو میرا تعلق حکومت سے بھی رہا ہے تو اس حلقے کی باتیں میں نے کئی سال سنی ہیں. اچھا ایک مرتبہ کوئی بات ہو رہی تھی ایسی، تو میں ایک اسکیم لے کے گیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. تو اس پر ایک ہمارے دوست تھے، جنرل تھے ریٹائرڈ، وہ بھی وہاں بیٹھتے تھے کیبنٹ کی میٹنگ میں. کہنے لگے جنرل صاحب سے کہ سر آپ ان کی بات نہ سنیں، مولوی پہلے بڑے چارج ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ بات آپ نے ان کی مان لی، پتہ نہیں کیا حشر کریں گے، آپ چھوڑیں. تو پاکستان کا مولوی تو بڑا چارج ہوا ہوا ہے. اچھی بات ہے، میں اس کی منفی سینس میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں وقت لگے گا. دیکھیں نا جو ڈی جنریشن 200 سال میں ہوا ہے اس پر پھر حکومتیں سیریس نہیں ہیں. یہ بھی امر واقعہ ہے، پاکستان کی حکومتیں تبدیلی میں سیریس نہیں ہیں. اسٹیٹس کو ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے. اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. اس لیے محنت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. جو لوگ مانتے بھی ہیں، میں بہت سے حکمرانوں سے ملتا رہا ہوں، ان سے باتیں بھی میری ہوتی رہیں، بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن اسٹیٹس کو ڈیمالش کرنا اور نئی چیز بنانا یہ تو ایک خاصا جرت کا کام ہے. اتنی جرت کرنے کو تیار نہیں ہو تو کہتے ہیں جی ہمیں 4-5 سال ملے ہیں، بلا وجہ ہمیں درد سر میں ڈالنے ہیں، اپنا وقت گزارو آسانی کے ساتھ، اسموتھ سیلنگ کرو، اس کے بعد آگے والے بھگتیں گے. یہ سب کا رویہ ہے ہمارے یہاں شروع سے لے کر آج تک. اچھا چونکہ ہمیں بڑی تبدیلی کرنی تھی اس لیے وہ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ نہیں ہوئی. اور ملکوں میں چونکہ اسٹیٹس کو چلا آ رہا ہے، جواہر لال نہرو نے تو نہیں کہا تھا کہ میں ہندو اسٹیٹ بناؤں گا، انہوں نے کہا تھا جو چلی آ رہی وہ چلی آ رہی. جو جناتے جو نظام چلا آ رہا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے، اگرچہ ویسا نہیں چل رہا جیسا پہلے تھا، لیکن لوگوں کو زیادہ نظر نہیں آتا. ہم نے بہت بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم خلافت راشدہ قائم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. مسلمان باتوں میں تو کم نہیں ہے نا، تو ہم نے باتیں بہت اونچی اونچی کی تھیں، اس لیے وہ فرق بہت معلوم ہوتا ہے ان باتوں میں اور حقیقت میں. ورنہ پیش رفت ہمارے یہاں خاصی ہوئی. انقلابی تصور شادی کی بات کی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے زمانے سے لے کر کتنی بار لوگوں میں اللہ صاحب کے زمانے میں بات آئی، لیکن میرا خیال تصور شادی بھی مکمل ابھی تک اسلامی فقہ کی بنیادوں کی جو ہونی چاہیے نہیں، اس میں پیش رفت تو بہت ہوئی. نہیں پیش رفت بہت ہوئی ہے. اور مسلم ممالک سے آپ تقابل کریں نا، دوسرے مسلم ممالک سے تقابل. میں ایک چھوٹی سی مثال اسی عدالت کی جس کا میں جج رہا ہوں. یہ بات بشمول سعودی عرب جہاں سب سے زیادہ اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، کسی ملک میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی عدالت انڈیپینڈنٹ موجود ہو جو کسی حکمران کے بنائے ہوئے قانون کو کلعدم کر دے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اس لیے کلعدم، اسٹرائک ڈاؤن. وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے. It ceases to be a law. یہ بات کہیں نہیں ہے دنیا میں، اس وقت کہیں نہیں ہے سوائے پاکستان کے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام بڑے آئیڈیل طریقے سے ہو رہا ہے. جو جج ہیں وہ بھی ہمارے بھائی بند ہیں، ان میں بھی وہ کمزوریاں ہیں جو ہم میں ہیں، جو حکمراں ہیں ان میں بھی کمزوریاں ہیں. اس لیے اس میں رفتار تو سست ہے بہت، کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی سست ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات کہ ایک اعلیٰ عدالت موجود ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے، جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے، صدر کے جاری کیے ہوئے، صوبائی اسمبلی کے جاری کیے ہوئے، گورنر کے جاری کیے ہوئے کسی بھی حکم کو یہ کہہ کے کلعدم قرار دے دے کہ شریعت کے خلاف ہے اور وہ کلعدم ہو جائے. 1800 قوانین کلعدم ہوئے ہیں سن 80 سے لے کے آج تک، 1800 جزوی یا کلی طور پر، اسی وجہ سے کہ شریعت نے حکم دیا. اور کوئی اس کا بڑے سے بڑا سیکولر، مشرف صاحب بڑے سیکولر آدمی سے کچھ نہیں کر پائے. کیا کر پائے؟ وہ ایک فیصلے کو انہوں نے ریمانڈ کروایا اس کے سود والے کو، باقی کسی فیصلے کو ریمانڈ نہیں کروا سکے. اور وہ اس لیے کروایا کہ وہ ویسے بھی لوگوں کے ذہن اس میں صاف نہیں تھے. جو جج صاحبان اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب کا ذہن بہت اس میں الجھا ہوا تھا، اور پھر بہت سے لوگوں نے غلط ان کو چیزیں پیش کی جا کے، اس لیے وہ ریمانڈ ہو گیا. ورنہ اس طرح کے خاصے فیصلے ہوئے ہیں. اس لیے پیش رفت تو ہو رہی ہے. یعنی ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق ہوں کہ جتنی رفتار ہونی چاہیے، 60 سال کا عرصہ بہت ہے، اس میں بہت نمایاں کام ہونا چاہیے تھا، پرفارمنس ہماری بہت پور ہے، یہ بات میں سب مانتا ہوں.
لیکن پرفارمنس نل ہے یہ اور ہے، اور پرفارمنس پور ہے یہ اور بات ہے. پور ہے ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ پور ہے، ہاں نل نہیں ہے، پور ہے. جس چیز کو سید صاحب سید سلیمان ندوی صاحب بلایا گیا، رانا مجدہ صاحب جی بلایا گیا، اور مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کی تقی اسماعیلی صاحب خود اس میں جی میں بھی رہا ہوں. 60 سال مدت گزر گیا ہے اور ہم نے ساری نہیں کر پائے، تو پیش نہ کر سکے. نہیں وہ ہم نے پیش کیا الحمدللہ. سید صاحب نے پہلی بات یہ فرمائی تھی جب سید صاحب تشریف لائے پاکستان میں، ان کی سربراہی پہلی مرتبہ ایک بورڈ بنا، بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ. اس نے کہا کہ اسلامی دستور کے یہ تقاضے ہیں. اس میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن سنت کے خلاف نہ بنے. یہ بات پاکستان کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے. نو لا شیل بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. یہ دفعہ 227 ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن کی. اور یہ انہوں نے کہا کہ جو قوانین پہلے سے رائج ہیں ان کو شریعت کے مطابق بنانا چاہیے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نمبر 228 all existing laws shall be brought into conformity with the Quran and Sunnah. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ بتاتا ہوں. میں کونسل کا ممبر 90 میں مقرر ہوا. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 7 سال کے اندر اندر تمام رائج الوقت قوانین کو، ایگزسٹنگ لاز کو شریعت کے مطابق بنا دیا جائے گا. اور یہ بات طے ہوئی تھی سن 55-56 میں. تو یہ اب تک کیوں نہیں ہوا؟ میں ذہن میں تھا کہ یہ تو بڑے غلط لوگ تھے جو ہم سے پہلے ہوئے. تو میں ذرا ینگ بھی تھا، سن 90 کی بات ہے، اور بڑا جذبہ بھی تھا کہ ہم تو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اچھا جب میں جا کے وہاں بیٹھا تو میں نے یہ بات کی. ہمارے اس میں چیئرمین تھے جسٹس حلیم صاحب، محمد حلیم، چیف جسٹس آف پاکستان تھے. بہت نفیس اور انتہائی اچھے انسانوں میں تھے، جو بیسٹ انسان ہو سکتا ہے بطور جج کے وہ چیئرمین تھے. ان سے میں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کرنے کے. ہاں ہمارے پنجابی میں مشہور ہے کہ جڑا بولے وہی کنڈی کھولے، جو رات کو بولے وہی کنڈی بھی کھولے اٹھ کے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک لیگل کمیٹی بنائی، مجھے اس کا چیئرمین بنا دیا. اب لیگل کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے میں نے جائزہ لیا. تو یہ بات ہے 1990 کی فروری کی. فروری 1990 میں جو پاکستان میں ٹوٹل قوانین رائج تھے وہ 5,500 سے زائد تھے. اور آئین اس میں جو پاکستان کوڈ تھا اس کے 44 والیوم تھے. اتنے بڑے بڑے والیوم جو اس سے بڑے تھے، 44 والیوم میں وہ لکھے ہوئے تھے قوانین. ارلیسٹ قانون جو تھا وہ 1832 وغیرہ کا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے کا، اور 1990 تک کے قوانین تھے. اب ان قوانین کا جائزہ یہ کیسے لے گا؟ اب تک کتنوں کا جائزہ لیا گیا؟ تو معلوم ہے کہ پہلی 8 والیوم کا جائزہ لیا جا چکا ہے 44 میں سے. تو اگر سن 55 سے لے کر اور 90 تک 8 والیوم کا ہوا ہے تو عمر نو چاہیے. تو یہ 7 سال کے بعد یہ کیسے کہی لوگوں نے، کیسے مان لی؟ تو مجھے بڑا ایک ہوا کہ بھائی میں نے تو بہت زور شور سے کہی تھی، اب یہ تو بڑا مشکل ہے. تو میں نے کئی مہینے لگا کے ان پوری جلدوں کی ورقردانی کی، اور صحیح طور پہ جگہ جگہ سے دیکھا. 3-4 مہینے لگے. ظاہر ہے 44 جلدوں کو دیکھنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. تو میں اس کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں 3 طرح کے قوانین ہیں. کچھ قوانین تو وہ ہے جن کی تعداد 70-75% کے قریب ہے، جو محض انتظامی نوعیت کے ہیں. اس میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے. انتظامی معاملات ہیں، آپ طے کریں کہ یہ کمرہ ہوگا، اس میں لائبریری بنائی جائے گی، اس طرف یہ ہوگا، رول بنائیں. تو اس میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے، انتظامی سہولت ہے. ٹریفک کے رولز ہیں کہ ٹریفک ایسے چلے گا ایسے چلے گا. داخانے کے رولز ہیں، ریلوے کے رولز ہیں کہ جب آپ بکنگ کروانے جائیں گے تو یہ قواعد ہوں گے. اس میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہوگی. مزید احتیاط کے آپ نظر ڈال لیں، کہیں کوئی بات ایسی ہو تو آپ بدل لیں. 70% قوانین اس طرح کے تھے. بقیہ 30 میں سے کوئی 20-25% کے قریب قوانین وہ تھے کہ جن میں کچھ جزوی تبدیلیاں درکار تھیں. مثال کے طور پر جیسے اس کا انسالوینسی کا لا ہے. انسالوینسی کیا ہے، اس کے کیا کام ہونے چاہیے، یہ آربیٹریشن ایکٹ ہے. اس طرح کے قوانین تھے کہ جس میں جزوی تبدیلیاں درکار تھیں. کچھ قوانین تھے جن کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں تھی، جن کی جگہ نئے قوانین بننے چاہیے تھے یا ان میں بہت تھارو تبدیلیاں آنی چاہیے تھیں. اس کی میں نے لسٹ بنائی کو 70-75 قوانین بنے. جیسے پاکستان پینل کوڈ تھا، یا سول پروسیجر کوڈ تھا، کرمنل پروسیجر کوڈ تھا، کمپنیز آرڈیننس تھا. اس طرح کے کچھ قوانین تھے. تو میں نے چیئرمین صاحب سے یہ کہا، کونسل میں ہمارے یہاں ایک دستوری ادارہ ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جس کو پریزیڈنٹ مقرر کرتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور وہ پارلیمنٹ کو مشورہ دیتی ہے اور یہی باتیں کہ قوانین کو کیسے اسلام کے مطابق بنایا جائے. تو میں نے کونسل میں یہ کہا کہ یہ 3 قسمیں قوانین کی ہیں. تو اگر آپ کونسل کے وہ ارکان، کونسل میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور وکلاء قانون داں بھی ہوتے ہیں اور میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جن کا دونوں میں شمار نہیں،
نہ علماء میں نہ قانون دانوں میں. تو میں نے کہا کہ اس میں جو حضرات انگریزی جانتے ہیں ان کو آپ مقرر کریں, اور یہ جو 70% قوانین کی لسٹ میں نے بتائی ہے, میں نے لسٹ بنا لی, یہ قوانین ہیں 70%, ان کا ایک ایک کر کے وہ جائزہ لے لیں پڑھ کے, اور آ کے سرٹیفائی کر دیں کہ انہوں نے کوئی چیز اسلام کے خلاف ان کو نہیں ملی اس میں, تاکہ مزید ایک یقینی طور پہ بات ہو جائے. جہاں انہیں میں کسی کو شبہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں, مشورہ کر لیں اس کمیٹی میں, لیگل کمیٹی میں جس کا میں چیئرمین تھا. اور یہ جو درمیانے درجے کے قوانین ہیں 20% کے قریب ہیں, 25% کے قریب, ان میں ترامیم کے لیے آپ ایک کمیٹی مقرر کر دیں, اور میں اس میں والنٹیئر کرنے کو تیار ہوں, وہ ترامیم تجویز کر دیں. اور بقیہ جو رہ جائیں گے 5%, اس کو پھر جیسے کونسل کام کر رہی ہے اس میں جتنا وقت وہ لینا چاہے وہ لے, وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. سب حضرات نے سے اتفاق کیا کہ بالکل ٹھیک ہے, اور جزائے خیر کہا, اور یہ بات طے ہو گئی. ہم نے کام شروع کر دیا. کچھ قوانین 100-200 میں نے بھی پڑھے, اس میں سے کچھ اور حضرات نے پڑھے ایک ایک لفظ بلفظ, اور جہاں جہاں شبہ تھا وہ نشان لگایا, دوسروں سے بات کی, علماء کرام سے مشورہ کیا, اور ایک چیز طے ہو گئی. جب اس کام میں کوئی 1.5 سال لگا, ظاہر ہے 44 جلدوں کو پڑھنا آسان کام تو نہیں تھا, ایک ایک لفظ اس کو پڑھا اور یہ سب طے ہو گیا, تو ہم نے رپورٹ پوری تیار کر لی. جب یہ رپورٹ ابھی اگلی کونسل میٹنگ میں آنے والی تھی تو 2 نئے علماء کرام مقرر ہوئے. صدر کو اختیار ہے کہ اپ ٹو 20 وہ مقرر کر سکتا ہے, اور ایک افسوس کی بات ہے, بہرحال امر واقعہ ہے کہ حکومتیں سیاسی کنسیڈریشن کی وجہ سے مقرر کرتی ہیں. مولویوں کو توڑنا ہے, ایک مولوی کو خریدنا ہے دوسرے کے خلاف, یہ سب کام ہوتے ہیں خرید و فروخت کے. میں نہیں کہتا خدا نخواستہ وہ 2 علماء کرام اسی کنٹیکس میں آئے تھے, لیکن یہ پس منظر بھی ہوتا ہے, لوگ آتے رہتے ہیں نئے, جس کی مدت کبھی پوری ہو گئی, جس کی 3 سال پورے ہو جاتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. تو 2 نئے علماء کرام مقرر ہو گئے. دونوں کو میں جانتا ہوں, بہت دونوں مخلص حضرات ہیں, میں ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتا. ان میں سے ایک اب بھی حیات ہیں, ایک کا انتقال ہو گیا. اب جب یہ رپورٹ آئی تو دونوں حضرات وہاں تشریف لائے. تو جو حضرات جو حیات ہیں بہت صحیح الخیال, بڑے پرجوش اور بڑے حق گوئی کہنے والے آدمی, اس میں مذاق میں کہتا تھا کہ حضرت جتنا حق گوئی کا شوق ہے اتنا حق شنوئی کا بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے, حق بات کہنے کا جتنا شوق ہے اتنا حق بات سننے کا بھی ہونا چاہیے. اس پہ وہ ہنستے تھے. تو جب یہ ساری رپورٹ پیش ہوئی, انہوں نے کہا کہ بالکل رپورٹ بہت اچھی ہے, انہوں نے بہت اچھا کہا ہے, لیکن میں اس میں اختلافی نوٹ دوں گا. جی کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھیے یہ سارے 44 جلدوں میں جو قوانین ہیں یہ انگریزی میں لکھے ہوئے, اور یہ گواہی دے رہے ہیں محمود غازی صاحب کہ یہ شریعت کے خلاف, یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں انگوٹھا لگا دوں کہ ہاں یہ شریعت کے مطابق ہے. اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہے. اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تو انگریزی نہیں جانتا تھا, تو نے بغیر خود مطالعہ کیے کیسے کہہ دیا کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, تو کیا میں ان کی گواہی پہ وہاں بچ جاؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں. یا تو آپ مجھے پورا ترجمہ کروا کے دیں ان 44 جلدوں کا اردو میں, یا میرے ساتھ بیٹھیں اور ایک ایک قانون کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں, تو میں سرٹیفائی کرتا ہوں. میں نہیں کرتا. جو دوسرے جو عالم حضرات آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں, پہلے سے جو ایسے علماء کرام سے جو انگریزی نہیں جانتے تھے ان کو بھی ایک لائن ہاتھ آ گئی. میں نے کہا ہاں جی بات تو بالکل صحیح ہے. تو 8 یا 9 حضرات نے کہا کہ جی ہم تو اس میں ساتھ نہیں دیتے. چنانچہ وہ بات وہیں کی وہیں دھری رہ گئی. یہ تو ویسے ہی ضمن ایک بات آ گئی میرے ذہن میں. جی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کرام کو انگریزی آنی چاہیے. مولانا تقی عثمانی کو آتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جی نہیں, اب کافی ہو گئے ہیں, یعنی ایک نسل لگے گی اس میں. آپ دیکھیں مولانا مودود صاحب کو موقع ملا پاکستان میں, یا محمد سنوسی کو ملا, یا عبدالحمید رزیز کو ملا, یہ لوگ آگے آئے اسلامی تحریکوں کے پیچھے, لیکن جب حکومت بنانے کی ہوتا ہے پیچھے کر دیا, پیچھے جی مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر تھے, اور جب وزیر اعظم بننے کا موقع ہے تو ان کو ہٹا کے جواہر لال کو سے بنا دیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عالم عرب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان وزیر تعلیم بنے. نہیں, وزیر تعلیم کیا بنے؟ تعلیم ہندوستان میں پروونشل سبجیکٹ ہے, لکھا ہوا ہے ہندوستان کے دستور میں کہ تعلیم صوبائی اسٹیٹ حکومت کا معاملہ ہے, مرکز کا معاملہ ہے ہی نہیں. تو مرکز میں تو تبرک کے لیے ان کو بٹھا دیا لے جا کے کہ آپ وزیر تعلیم ہو جائیں. جہاد میں ہر جگہ آگے رہے. جی ہاں جی. یہ بات تو وہ تو آپ پرانی مثال دے رہے ہیں, میں تو اب نئی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں جمعیت علماء اسلام بنی, جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام اب تو ایک ہو گئی, لیکن شروع میں مسلم لیگ کے حامی علماء کرام نے جمعیت علماء اسلام الگ بنائی تھی سن 46-45 میں, جمعیت علماء ہند سے الگ ہو کے.
لیکن بعد میں پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اختلاف کی وجہ ختم ہو گئی تو ایک ہو جائیں، تو ایک ہو گئے. تو جمعیت علماء اسلام کے نام سے 1919 میں یہ جماعت بنی تھی. 1919 سے لے کر اور 2002 کے الیکشن میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی پاکستان کے صوبہ سرحد میں. علماء کرام بڑی تعداد میں، جمعیت علماء اسلام اور ہمارے جماعت اسلامی کے ارکان بڑی تعداد میں. یہ بات میں نے ان کے لیڈروں سے بھی کہی، اس لیے اس میں غیبت نہیں ہے. اچھا، جو حکومت بن گئی تو ایک صاحب تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذاتی دوست، درانی، پتہ نہیں پورا نام کیا تھا. وہ کوئی ٹھیکیدار تھے اور مولانا کا کوئی ٹھیکیداری کا کام ہوتا تھا، اس میں ان کے کاروباری رفیق تھے، ان کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا. لوگوں نے اعتراض کیا علماء کرام نے کہ تو داڑھی رکھتا ہے جمعیت علماء اسلام کا چیف منسٹر کیسے ہوگا؟ انہوں نے داڑھی رکھ لی، چیف منسٹر ہو گئے. تو میں نے اکثر ان سے مذاق میں کہتا تھا جمعیت علماء کے دوستوں سے کہ آپ 1919 سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ قیادت علماء کرام کو ملنی چاہیے، علماء کرام قیادت کے حقدار ہیں، اسی لیے آپ نے جماعت بنائی، اسی لیے آپ الیکشن میں حصہ لیتے اور ہارتے چلے آ رہے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے مریدوں سے مانگ کے ضائع کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ آپ کو حکومت بنانے کا موقع ملا تو آپ نے ایک ٹھیکیدار کو داڑھی رکھوا کے چیف منسٹر بنا دیا. تو اگر انگریزی خواہ ٹھیکیداری کو بننا تھا تو یہ تو باقی پارٹیوں والے بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. اس سے بھی زیادہ تبلیغ جماعت قائم ہوئی. تبلیغ جماعت میں بڑا احترام کرتا ہوں، کوئی دوست اس کے عقیدت مند ہوں تو میں ان سے کم نہیں ہوں عقیدت مندی میں. لیکن پاکستان میں تبلیغی جماعت کی عمارت جتنی بھی ہے پچھلے 40 سال سے دیکھ لیں، یہ صاحب ریٹائرڈ ٹیلی فون کے انجینئر ہیں، بھائی فلاں یہ امیر تبلیغ ہیں، فلاں صاحب کا بزنس ہے وہ امیر تبلیغ ہیں، فلاں صاحب کی انڈسٹری وہ امیر تبلیغ ہیں، علماء کرام ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں. یہ تو کہ جی فلاں جماعت اسلامی میں دیکھ لیجئے، جماعت اسلامی کا میرا بہت احترام کرتا ہوں، بڑے تعلقات ہیں سب لوگوں سے. لیکن ایک مولانا مودودی کو نکال کر کون شریعت کا عالم تھا جو امیر بنا؟ میاں صاحب وکیل تھے، میاں صاحب بہت اللہ والے انسان ہیں، میاں صاحب بہت مخلص انسان ہیں. اور میاں صاحب کا احترام میرے دل میں اس وقت بڑا اسلب ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے مجھ سے کہا، جو جماعت اسلامی کے بڑے ناقد تھے اخیر میں، انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میاں صاحب مخلص انسان ہیں اور ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. یہ اصلاحی صاحب نے بات مجھ سے کہی اس زمانے میں جب وہ جماعت اسلامی کے بڑے ناقد تھے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میاں صاحب مخلص انسان ہیں اور ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. اس طرح کے انسان تھے، لیکن وہ عالم نہیں تھے، وکیل تھے. اس کے بعد قاضی صاحب ہو گئے جو جغرافیہ کے لیکچرار تھے. ان کے بعد جو ہوں گے منور حسن ہوں گے یا لیاقت بلوچ ہوں گے، وہ بھی عالم نہیں ہیں. تو یہ دینی قیادتیں دین کے نام پہ علماء کرام اٹھاتے ہیں اور پھر قیادت ان کو سپرد کر دیتے ہیں. تو اگر باقی جگہ ہوا وہاں ہوا بن بازی کو نکالے تو کیا برا کیا؟ اسلام والے خود اپنے یہاں یہی کر رہے ہیں. یا وہ صلاحیتیں نہیں ہیں ان کی؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، اس پہ غور کریں کہ کیوں، کیا وہ صلاحیتیں نہیں ہیں؟ علماء کرام کیا کوئی صلاحیت چاہیے حکومت چلانے کے لیے، وہ صلاحیتیں یہ یعنی میں اس پہ کوئی نظریہ نہیں قائم کرتا، میں کسی کنکلوژن پہ جمپ نہیں کرتا، لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا کہ آزادی کی تحریکیں چلیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آزادی کی تحریکیں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سب علماء کرام نے چلائیں، قربانی علماء کرام نے دیں. جب حکومتیں بنی تو اس میں علماء کرام پیچھے صف میں چلے گئے یا آگے آ گئے. چلیے وہاں تو ہم نے کہا کہ جی انہوں نے ان کو ایلبو آؤٹ کر دیا، وہ آگے آ گئے، ہو سکتا ہے یہ علماء کرام نہیں چاہتے تھے، ان کو دنیا داری مقصود نہیں تھی، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ واقعی انہوں نے کہا کہ آپ کریں، ہم کوئی حکومت مقصود نہیں تھی. لیکن جہاں مقصود ہی یہ تھا کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد اسلام کو نافذ کریں گے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، وہاں جب علماء کرام کو موقع ملا تو انہوں نے ٹھیکیدار کو آگے کر دیا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ہم لوگوں نے مولانا سن رکھا ہے کہ جب ابتداءً پاکستان بنا، علماء کرام نے اس تحریک میں حصہ بہت بڑی قربانیاں دی. ان کو یہ کہا گیا کہ اگر جائیداد چاہیے جائیداد لے لیجیے، اگر آپ کو زمین چاہے جو کچھ بھی چاہیے مال و دولت دیجیے، خاموشی بیٹھ جائیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود صاحب، ایسی چیزیں کچھ پڑھنے اور سننے میں آئی ہے، اللہ عالم آپ لوگ زیادہ واقف ہیں. جی اب کس کی غلطی ہے یہ تو معلوم نہیں، کس کی غلطی ہے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال جو امر واقع ہے وہ یہی ہے. جو علماء کی یہی صورتحال ہے، ان میں مکمل صلاحیتوں کی کمی اور وقت نہیں دے پاتے ہیں. جو فل ٹائم ہوتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر ظاہر ہے کہ ان کا
صحیح یہ ہے. اور اس کو جو ہے وہ کہا دونوں طرف سے دشمنان اسلام جو ہے تھوڑی سی آپ کی کوتاہی کو زیادہ دکھا کر آپ کو مٹا دینا چاہتا ہے، اور اسی خواب و خیال میں ہم لوگ ہیں کہ ہمارے پاس علمی صلاحیت نہیں ہے، انگریزی دا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. لیکن آپ ہندوستان کے، ہم ہندوستان کے ہیں، ہندوستان میں دیکھیے آپ کو کس طرح سے تجویز کیا جا رہا ہے. کیا اسی وجہ سے کہ آپ انگلش دا نہیں تو ہے بھی اس کو حق نہیں ملتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو جو رویہ ہے دشمنان اسلام کا غیر مسلموں کا، وہ تو اپنی جگہ ہے. وہ تو اس لیے نہیں ہے کہ کوئی کون انگریزی جانتا ہے کون نہیں جانتا. جو بالکل انگریز کے رنگ میں رنگ ہے ان کے ساتھ بھی جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بوسنیا میں کیا ہوا، ترکی میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو ایک الگ پس منظر ہے. لیکن جو دنیا اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر قیادت اور بات کو سمجھانے کی بات ہے، بات کو پہنچانے کی اور مؤثر بنانے کی، اس کے لیے کچھ علمی تیاری کی ضرورت ہے. اس علمی تیاری کے لیے آج کل کے لحاظ سے انگریزی جاننا اور تھوڑی سی مغربی علوم سے واقفیت درکار ہے. یہ تو بہت ضروریات مغرب کے ناقدانہ مطالعے کی ضرورت کا احساس ہے. تو یہ کام تو پچھلے 300 سال سے ہوا ہے. مغرب کا ناقدانہ مطالعہ ہر طریقے سے کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن مغرب کوئی بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں. اس کا کیا ہے؟ نہیں، مغرب آمادہ ہو یا نہ ہو اس کا سوال نہیں ہے. مطالعہ تو جاری ہے. سوال یہ ہے، نہیں دیکھیے، اول تو 300 سال سے مغرب کا مطالعہ نہیں ہو رہا ناقدانہ. نہیں، مولانا رحمۃ اللہ کرانی کا جو کام ہے، مولانا رحمۃ اللہ کرانی کا کام ہے، وہ ایک خاص محدود انداز کا کام ہے. وہ مسیحیت پر تنقید اور مسیحیت کے ساتھ مناظرہ ہے. بہت مفید کام ہے، اس کی افادیت میں کوئی کلام نہیں. لیکن جو مغربی تصورات یا گمراہیاں ہیں، اس کا مولانا وہ مولانا کا موضوع نہیں تھا. دوسرے طبقے نے بہت کام، وہی میں نے اشارہ کیا کہ جتنا مفید کام بر صغیر میں ہوا ہے اتنا مفید کام دنیا اسلام میں کہیں نہیں ہوا. لیکن اس کا بیشتر حصہ وہ ہے جو ہمارے اپنے تعلیم یافتہ لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچ پایا. اصل تو ان کی اصلاح مقصود ہے. مغرب اتفاق کرے یا نہ کرے اس سے بحث نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں، ہمارے اپنے لوگوں کے دل میں ایک ناقدانہ جذبہ پیدا ہو جائے. جو فکر مولانا علی میاں کی ہے وہ فکر ہر پڑھے لکھے آدمی کی ہو، یہ مقصود ہے. اس کے لیے ظاہر مغرب میں روز نئے تصورات پیدا ہو رہے ہیں، نئے خیالات روز آ رہے ہیں، روز نئے اعتراضات آ رہے ہیں. تو اس لیے اس سے واقفیت بھی درکار ہے اور مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی کاوش بھی درکار ہے. اگر مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا. ہمارے یہاں آغا شاہی صاحب تھے، وزیر خارجہ رہے کافی عرصے، اور پاکستان میں امور خارجہ کا ان سے بڑا ماہر کہتے ہیں کوئی نہیں تھا. اور واقعی بالکل حافظ تھے ہر چیز کی. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس کے وہ حافظ نہ ہو. کہ شمالی کوریا، جنوبی کوریا میں سن 52 میں کیا معاہدہ ہوا تھا ان کو زبانی یاد ہوتا تھا. ہر لوگ ان سے بہت مشورہ کرتے تھے، ہر جگہ جایا کرتے تھے. لیکن مزاجن وہ صحیح الخیال آدمی تھے. تو وہ اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھا کرتے. اردو جانتے نہیں تھے، جیسے ہمارا انگریزی طبقہ ہوتا ہے، اردو نہیں جانتے اور باقی زبان انگریزی پڑھا کرتے تھے. تو انگریزی کی کچھ کتابیں وہ خرید کے لائے کہیں باہر سے. تو مجھ سے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں یہ کتاب لاؤں. ڈینیل پائپ ایک شخص ہے امریکہ کا، ڈینیل پائپس، اخبار نویس قسم کا ہے، کتابیں اسلام کے خلاف انشنت لکھتا رہتا ہے، خرافات. اب وہ ڈینیل پائپس کی کتابیں 5-7 لائے اور وہ پڑھی انہوں نے تو بڑے پریشان ہوئے. مجھے کہا کہ اس کا، میں نے کہا جی ڈینیل پائپ نے 50 سال 40 برس میں جو کام کیا ہے یا اور لوگوں نے، میں چند گھنٹوں میں یا چند منٹ کی ملاقات میں کیسے اس کا سدباب کر سکتا ہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان موضوعات پر آپ کو نئی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں جو مسلمان اہل علم کی ہیں. جتنا وقت آپ نے ان کتابوں کے پڑھنے میں لگایا ہے، کم از کم اس سے آدھا وقت ان کتابوں کے پڑھنے میں لگائیں، پھر خود طے کریں گے کیا ہے. انہوں نے اس سے اتفاق کیا، کوئی 6-8 مہینے مسلسل پڑھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ڈینیل پائپ ملے گا تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد انہوں نے لکھی 1-2 چیزیں، مضامین بھی لکھے اور بعض بین الاقوامی جرائد میں شائع بھی ہوئے. اور کئی معاملات پر ان کی تحریروں نے، مضامین نے بڑا فائدہ پہنچایا دنیا اسلام کے مسلمانوں کو. خاص طور پہ جب یہ بوسنیا کا کیس UNO میں تھا، لوگوں کو نہیں معلوم عام طور پہ، لیکن آغا شاہی نے اپنے گھر بیٹھ کے بوسنیا کے مسلمانوں کا کیس انٹرنیشنل لا کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے اور کہاں کہاں ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پہ کیس تیار کیا اور بہت محنت کی، اس پہ کئی مہینے لگائے. یہ اسی پس منظر کی وجہ سے کہ ان کو 6-8 مہینے وہ چیزیں پڑھنے کا موقع ملا تھا. یہ موقع ہمارے لوگوں کو نہیں ملتا. یہ ایک صورتحال ہے واقعی جس کا سدباب ہونا چاہیے.
خالی گفتگو کافی ہو گئی. اللہ آپ کو جزائے خیر. شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے. اچھا 10:15 ہو گئے. کھانے کا انتظام ہے, باہر تشریف ہے انشاءاللہ. اگر ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ وہ بہت کامیاب لیکچر ہے. اور آپ نے فیصلے بہت حفاظت سے ہم کو جلدی سوال ہو جائے ورنہ یہ افغان مہاجرین کو پڑے گا. حسن تو اقام الدین صاحب سیانی اور شریعہ کے شریعہ اور سیاست شریعہ کے اعظم گڑھ سے تعلق ہے. اعظم گڑھ کی جگہ خاص اعظم گڑھ. جی سامنے سکریہ. اچھا میں گیا ہوں اعظم گڑھ بھی کیا. مبارک تو سنا ہوا ہے, آپ نے سنا ہی ہوگا. نہیں گیا بھی نہیں, اب تو نہیں, میں تو گیا تھا سن 82 میں. میں نے کہا میڈیا جس نے دیکھا ہوگا تو یوں بھی دہشت پسندوں کے حوالے سے نہیں, میں تو سن 82 میں سرائی میں گیا تھا, اسی کو دیکھنے سرائی میں مولانا مجھے ظاہر ہے, بلکہ وہاں میری تقریر بھی ہوئی. یہ 82 میں سن 82 کے فروری میں. 70 کے بعد فارغ ہو گئے. شرف الدین صاحب کو جی شمس الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ کہتے رہتے ہیں. جی وہی لے کے گئے تھے. اچھا اچھا. شمس الدین صاحب لے کے گئے تھے تو دارالمصنفین میں سیمینار مستشدین کے بارے میں, جی 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 اس میں ہم لوگ آئے ہوئے تھے. تو پھر ایک دن نکال کے مبارک پور اور سرائے جی میں جی شکر اللہ صاحب ہیں, نظر میں استاد رہ چکے ہیں, اور یہاں پر قطر میں مولانا فیاض صاحب فلاحی ہیں. ہاں اچھا آپ اسی لائف ہے. مولانا فیروز صاحب ہیں یہاں پر. یہ منیر مولانا صاحب ہیں, مولانا طلحہ صاحب ہم سب کے شیخ ہیں. جی 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 ہاں بالکل. ہمارے شکیل صاحب یہ عمر میں بہت کم ہے لیکن ماشاء اللہ بات کریں ہمارے ندوی صاحب مولانا زین العابدین صاحب فلاحی یہاں پہ کچھ لوگ یہاں ساتھ بڑے بزرگ ہیں, ان کو یہاں بٹھا دیں, جوان لوگ باہر بیٹھے.